بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب غور حکمت سیرت امام جعفر صادق علیہ السلام، حصہ دوم، چوتھی فصل، امام جعفر صادق علیہ السلام کی چند معجزات کا ذکر۔ پہلا معجزہ، ہمارے اعمال ہمارے امام سے پوشیدہ نہیں۔ شیخ طوسی نے داؤد بن کثیر رقی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں، میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ اچانک آپ نے کلام میں پہل کرتے ہوئے فرمایا، اے داؤد، بتحقیق جمعرات کے دن تم لوگوں کے اعمال میرے سامنے پیش ہوئے، پس میں نے تیرے اعمال میں تیرا اپنے فلاں چچا زاد بھائی کے ساتھ صلہ رحمی اور احسان کرنا دیکھا۔ تیرے اس عمل نے مجھے خوش کر دیا، اور میں جانتا ہوں کہ تیرا صلہ رحمی کرنا تیرے چچا زاد بھائی کی جلد موت کا سبب بنے گا۔ داؤد کہتے ہیں کہ میرے چچا زاد بھائی معاند اور دشمن اہل بیت اور خبیث شخص تھا۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ وہ اور اس کے اہل و عیال بری حالت میں ہیں، بس میں نے مکہ کی طرف روانہ ہونے سے پہلے ان کے نفقہ اور اخراجات کے لیے ایک دستاویز لکھی، اور جب میں مدینہ پہنچا تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے مجھے اس واقعے کی خبر دی۔ دوسرا معجزہ، حضرت علیہ السلام کا ابو بصیر کو امامت کی علامت عطا فرمانا۔ کشف الغمہ میں دلائل حمیری سے منقول ہے کہ ابو بصیر کہتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے مولا امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے ابو محمد، آیا اپنے امام کو پہچانتے ہو؟ میں نے عرض کی، جی ہاں، قسم ہے اس کی جس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ علیہ السلام ہی میرے امام ہیں۔ اور یہ کہہ کر میں نے اپنا ہاتھ حضرت علیہ السلام کے زانوں پر رکھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تم نے سچ کہا، تم اپنے امام کو پہچانتے ہو، بس اپنے امام کے دامن کو تھامے رہو اور اس سے متمسک رہو۔ میں نے عرض کی، میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے امام کی علامت عطا فرمائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ معرفت کے بعد علامت کس لیے چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی، تاکہ میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو۔ فرمایا، اے ابو محمد، جب تم کوفہ میں واپس جاؤ گے تو تم دیکھو گے کہ تمہارا ایک بیٹا عیسیٰ نامی پیدا ہو چکا ہے، اور اس کے بعد تمہارا ایک اور بیٹا محمد نامی پیدا ہوگا، اور ان دو بیٹوں کے بعد تمہاری دو بیٹیاں پیدا ہوں گی۔ پھر فرمایا، اور جان لو کہ تمہارے ان دونوں بیٹوں کے نام ہمارے پاس صحیفہ جامعہ میں ہمارے شیعوں کے ناموں اور ان کے ماں باپ و اجداد و انساب کے ناموں اور جو کوئی قیامت تک پیدا ہوگا کے ناموں کے ساتھ لکھے ہیں۔ اور آپ علیہ السلام نے ایک صحیفہ نکالا جس کا رنگ زرد تھا اور وہ لپٹا ہوا تھا۔ تیسرا معجزہ، شوہر سے بد اخلاقی عمر کے کم ہونے کا سبب۔ ابن شہر آشوب اور قطب راوندی نے حسین بن ابی الاعلیٰ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حضور بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آپ کے غلام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے اپنی بیوی کی بد اخلاقی کی شکایت کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اس عورت کو میرے پاس لے آؤ۔ جب وہ عورت آئی تو حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ تیرے شوہر کو کیا ہوا ہے کہ وہ تیری شکایت کر رہا ہے؟ اس عورت نے اپنے شوہر کو نفرین اور بلا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو اسی حالت میں باقی رہی تو 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہے گی۔ وہ کہنے لگی، مجھے اس کی پرواہ نہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی اسے دیکھوں۔ حضرت علیہ السلام نے اس شخص سے فرمایا، اپنی بیوی کو لے جا، یہ 3 دن سے زیادہ تیرے گھر میں نہیں گزار پائے گی۔ جب تیسرا دن ہوا تو وہ شخص حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، تیری بیوی کا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، ابھی اسے دفن کر کے آ رہا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ میں نے امام علیہ السلام سے عرض کی، میں آپ پر قربان جاؤں، اس عورت کی کیا حالت تھی؟ فرمایا، وہ عورت اپنے شوہر کے ساتھ حد سے زیادہ زیادتی کرتی تھی،
خداوند عالم نے اس کی عمر مختصر کر دی اور اس کے شوہر کو اس سے راحت و آرام دیا۔ چوتھا معجزہ، حضرت علیہ السلام کی وجہ سے آگ کا ہارون مکی کو نہ جلانا۔ مامون رقی سے روایت ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آقا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھا کہ سہل بن حسن خراسانی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور حضرت علیہ السلام کو سلام کر کے بیٹھ گیا اور عرض کی، اے فرزند رسول، اللہ کی مہربانی اور رحمت آپ ہی کے لیے ہے اور آپ اہل بیت میں سے ہیں، پھر بھلا کیا چیز مانے اور رکاوٹ ہے کہ آپ اپنا حق چھوڑ کر بیٹھ گئے ہیں، حالانکہ آپ کے پاس 1,00,000 شیعہ موجود ہیں جو آپ کے لیے تلوار چلائیں گے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، اے مرد خراسانی، بیٹھ جا، خدا تیرے حق کی حفاظت کرے۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنی کنیز سے فرمایا، اے حنیفہ، تندور روشن کرو۔ پس اس کنیز نے تندور گرم کیا جو آگ کی طرح سرخ ہو گیا اور اس کے اوپر والا حصہ سفید ہو گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام نے اس خراسانی شخص سے فرمایا، اٹھ کھڑے ہو اے خراسانی اور تندور میں جا کر بیٹھ جا۔ مرد خراسانی کہنے لگا، اے میرے آقا، اے فرزند رسول، مجھے آگ کا عذاب نہ دیں اور مجھ سے درگزر کیجئے، خدا آپ سے درگزر کرے گا۔ فرمایا، تجھے معاف کیا۔ اسی وقت ہارون مکی داخل ہوئے۔ انہوں نے اپنی جوتیاں انگشت شہادت سے پکڑی ہوئی تھیں۔ داخل ہوتے ہی ہارون مکی نے کہا، السلام علیک یا ابن رسول اللہ۔ حضرت علیہ السلام نے جواب سلام کے بعد فرمایا، جوتیاں ہاتھ سے پھینک کر اس تندور میں جا بیٹھو۔ راوی کہتا ہے کہ ہارون نے جوتیاں پھینکیں اور تندور میں جا بیٹھے۔ پھر امام علیہ السلام نے اس مرد خراسانی کی طرف رخ کیا اور اس سے خراسان کی باتیں اس طرح کرنے لگے جیسے وہ خراسان کو آنکھوں سے دیکھ کر آئے ہوں۔ پھر فرمایا، اٹھو اے خراسانی اور تندور کے اندر دیکھو۔ وہ کہتا ہے، میں کھڑا ہوا اور تندور میں دیکھا کہ ہارون 2 زانو ہو کر بیٹھا ہوا ہے۔ اس وقت وہ تندور سے نکلا اور آ کر ہم کو سلام کیا۔ حضرت علیہ السلام نے خراسانی سے فرمایا، خراسان میں اس جیسے کتنے افراد ہیں؟ وہ کہنے لگا، خدا کی قسم، ایک بھی اس جیسا نہیں ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم ایسے زمانے میں خروج نہیں کریں گے کہ جس میں ہم 5 افراد بھی ایسے نہ پائیں جو ہمارے مددگار ہوں۔ ہم خروج کے وقت کو تم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ 5واں معجزہ، امام علیہ السلام کا محمد حنفیہ کو اذن خدا سے سید حمیری کے لیے زندہ کرنا۔ مدینۃ المعاجز میں ثاقب المناقب سے نقل کیا ہے کہ ابو ہاشم اسماعیل بن محمد حمیری کہتا ہے کہ میں حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی، فرزند رسول، میں نے سنا ہے کہ آپ علیہ السلام میرے حق میں فرماتے ہیں کہ میں کسی چیز پر نہیں، یعنی میرا اعتقاد صحیح نہیں، حالانکہ میں نے اپنی زندگی آپ علیہ السلام کی محبت میں گزاری ہے اور آپ علیہ السلام کی خاطر لوگوں کی سرزنش کی ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، تو نے محمد بن حنفیہ کے حق میں یہ نہیں کہا؟ یعنی کب تک اور کتنی مدت؟ اے وسیع رسول کے بیٹے، تو زندہ رہے گا اور رزق کھائے گا اور رضوا پہاڑ میں طویل مدت تک قیام کرے گا اور ہمیشہ وہاں رہے گا اور تیرا دیدار نہیں ہوگا، حالانکہ ہم تیرے شوق و عشق میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ آیا تو اس کا قائل اور معتقد نہیں کہ محمد بن حنفیہ قائم ہیں، رضوا پہاڑ میں زندگی بسر کر رہے ہیں اور ایک شیر ان کے دائیں طرف اور دوسرا بائیں طرف ہے، صبح و شام انہیں روزی ملتی ہے، وائے ہو تجھ پر۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی و حسن و حسین علیہم السلام محمد بن حنفیہ سے بہتر ہیں، اس کے باوجود ان سب نے موت کا مزہ چکھا ہے۔ اسماعیل حمیری نے عرض کی، اس کی کوئی دلیل ہے؟ فرمایا، ہاں، بے شک میرے والد نے مجھے بتایا کہ انہوں نے محمد حنفیہ کی نماز جنازہ پڑھی ہے اور ان کے دفن کے وقت وہ موجود تھے، اور میں تمہیں اس کی علامت و نشانی دکھاتا ہوں۔ بس آپ علیہ السلام نے اسماعیل حمیری کا ہاتھ پکڑا اور انہیں ایک قبر کے پاس لے گئے اور اس پر اپنا ہاتھ مارا اور دعا پڑھی۔ فوراً قبر شگافتہ ہوئی اور ایک شخص کہ جس کے سر اور داڑھی کے بال سفید تھے قبر سے باہر نکلا، اور وہ اپنے سر و صورت سے خاک
چھاڑ رہا تھا اور کہتا تھا کہ اے ابو ہاشم، مجھے پہچانتے ہو؟ سید حمیری نے کہا نہیں۔ اس نے کہا میں محمد حنفیہ ہوں۔ بے شک حسین علیہ السلام کے بعد امام علی بن حسین علیہ السلام، اور ان کے بعد محمد بن علی علیہ السلام، اور ان کے بعد یہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے امام ہیں۔ پھر انہوں نے اپنا سر قبر میں داخل کر لیا اور قبر بند ہو گئی۔ اس وقت اسماعیل حمیری نے یہ شعر کہے، میں اللہ کے نام سے جعفری ہو گیا ہوں، اور اللہ بزرگ و برتر ہے، اور مجھے یقین ہے کہ خدا معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے، اور اب میں نے اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر اس دین کو اپنا لیا ہے، اور مجھے لوگوں کے سردار و آقا امام جعفر صادق علیہ السلام نے پچھلے دین سے منع فرمایا ہے۔ بس میں نے کہا فرض کیجئے کہ میں ایک زمانے تک یہودی تھا، اور اگر یہودی نہیں تو میرا دین نصارہ والا تھا، لیکن اب میں خدا رحمان کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اور اسلام لاتا ہوں، اور خدا ہی بزرگ و برتر ہے۔ چھٹا معجزہ، ایک شخص کے ضمیر اور دل کی بات بتانا۔ شیخ کلینی نے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں عرض کی، اے فرزند رسول، میں نے خواب میں دیکھا کہ گویا میں شہر کوفہ سے نکل کر ایسی جگہ پہنچا ہوں کہ جسے میں پہچانتا ہوں۔ وہاں میں نے دیکھا گویا ایک لکڑی کے آدمی کا سایہ یا لکڑی سے بنا ہوا مرد ہے، جو ایک لکڑی کے گھوڑے پر سوار ہے، اور وہ اپنی تلوار کو چمکا رہا ہے، اور میں اسے دیکھ رہا ہوں اس حال میں کہ میں خوف زدہ اور مرعوب ہوں۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تو ایسا شخص ہے کہ ایک آدمی کی معیشت کو ہلاک کرنا چاہتا ہے، یعنی تو چاہتا ہے کہ جو کچھ اسباب زندگی اور مادہ حیات اس کے پاس ہے وہ اس سے لے لے۔ پس ڈر اس خدا سے جس نے تجھے پیدا کیا، اور وہی تجھے موت دے گا۔ وہ شخص کہنے لگا، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ علیہ السلام کو علم عطا ہوا ہے، اور آپ علیہ السلام نے علم کو اس کے معدن سے لیا ہے۔ خواب کی جو تفسیر آپ نے میرے لیے بیان فرمائی، میں آپ کو اس کی خبر دیتا ہوں۔ بے شک میرا ایک ہمسایہ میرے پاس آیا اور مجھے پیشکش کی کہ میں اس کی زمین خرید لوں۔ بس میں چاہتا تھا کہ تھوڑی سی قیمت پر اس زمین کا مالک بن جاؤں، چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میرے علاوہ اس کا کوئی خریدار نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا وہ شخص ہم سے محبت کرتا ہے اور ہمارے دشمنوں سے بیزار ہے؟ میں نے عرض کی، جی ہاں اے فرزند رسول، وہ ایسا شخص ہے جس کی بصیرت عمدہ اور دین مستحکم ہے، اور میں توبہ کرتا ہوں بارگاہ الہی میں اور آپ کی خدمت میں اس چیز سے کہ جس کا میں نے قصد کیا اور نیت کی تھی۔ اس کے بعد اس شخص نے امام علیہ السلام سے کہا، اے فرزند رسول، مجھے بتائیے کہ اگر یہ شخص ناصبی ہوتا تو کیا میرے لیے یہ کام حلال تھا؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، امانت ادا کرو ہر اس شخص کو جو تمہیں امین سمجھے اور تم سے نصیحت چاہے، اگرچہ وہ امام حسین علیہ السلام کا قاتل ہی کیوں نہ ہو۔ ساتواں معجزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام کا نہر بلخ کی رات کی خبر دینا۔ نیز کتاب خراج میں ہارون بن رعاب سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میرا ایک بھائی جارویدی مذہب سے تھا۔ ایک دفعہ میں حضرت جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، تیرا جارویدی بھائی کیسا ہے؟ میں نے کہا، وہ نیک و صالح ہے، اور قاضی اور ہمسائے ہر ایک کے نزدیک پسندیدہ و محبوب شخص ہے، اور تمام حالات میں اس میں کوئی عیب نہیں، لیکن وہ آپ کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ امام نے فرمایا، کیا چیز مانے ہے کہ وہ ہماری ولایت کا اقرار نہیں کرتا؟ میں نے کہا، اس کے گمان میں تقوی و پرہیزگاری اس کے معنی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس کا یہ تقوی و پرہیزگاری نہر بلخ کی رات کہاں تھی؟ راوی کہتا ہے، میں اپنے بھائی کے پاس گیا اور اس سے کہا، تیری ماں تیرے ماتم و تعزیت میں بیٹھے۔ میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں شرفیاب ہوا۔ انہوں نے مجھ سے تیرے بارے میں پوچھا۔ میں نے تیرے بارے میں کہا کہ تو ہمسائے اور قاضی اور تمام حالات میں سب کے نزدیک پسندیدہ ہے، لیکن تو ان کی ولایت کا اقرار نہیں کرتا۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے اس کا سبب دریافت کیا۔ میں نے کہا، تقوی اور پرہیزگاری۔ تو امام علیہ السلام نے کہا، نہر بلخ کی رات اس کا تقوی اور پرہیزگاری کہاں تھی؟ میرا بھائی کہنے لگا
کیا یہ امام صادق علیہ السلام نے تجھے یہ خبر دی ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ وہ کہنے لگا میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ رب العالمین کی حجت ہیں۔ میں نے کہا اپنا واقعہ مجھ سے بیان کر۔ وہ کہنے لگا میں نیر بلخ کے پیچھے سے آ رہا تھا تو میرے ساتھ ایک اور شخص میرا ہم سفر ہو گیا جس کے ساتھ ایک حسین و جمیل کنیز بھی تھی۔ بس وہ شخص مجھ سے کہنے لگا کہ یا تم ہمارے لیے آگ تلاش کر کے لے آؤ اور میں تمہارے سامان کی حفاظت کرتا ہوں، یا میں آگ تلاش کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا تم آگ تلاش کرنے جاؤ۔ بس وہ شخص آگ کی تلاش میں چلا گیا تو میں اس کنیز کے پاس گیا اور میرے اور اس کے درمیان جو کچھ ہوا، خدا کی قسم نہ اس کنیز نے یہ چیز فاش کی اور نہ میں نے کسی سے بیان کی، اور اسے سوائے خداوند عالم کے کوئی نہیں جانتا تھا۔ بس میرے بھائی کو خوف خدا طاری ہوا اور اگلے سال میں اسے لے کر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ بس ہم امام علیہ السلام کے حضور سے رخصت ہوئے جبکہ میرا بھائی حضرت علیہ السلام کی امامت کا معتقد ہو چکا تھا۔ 5ویں فصل، بعض ظلم و ستم جو منصور دوانکی سے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کو پہنچے۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ہم اس فصل میں ان واقعات پر اکتفا کریں گے جو علامہ مجلسی نے جلع العیون میں ذکر کیے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ معتبر روایات میں مذکور ہے کہ ابو العباس صفا نے، جو کہ بنی عباس کا پہلا خلیفہ تھا، اس نے امام علیہ السلام کو مدینے سے عراق بلوایا، لیکن وہ امام علیہ السلام کے بہت سے معجزات، بے شمار علوم اور امام علی قدر کے مکارم الاخلاق و اطوار دیکھ کر آپ کو کوئی تکلیف و اذیت نہ دے سکا، اور اس نے امام علیہ السلام کو رخصت دے دی اور حضرت علیہ السلام مدینے کی طرف واپس چلے گئے۔ جب منصور دوانکی صفا کا بھائی خلافت تک پہنچا اور حضرت علیہ السلام کے شیعوں اور پیروکاروں کی کثرت سے آگاہ ہوا تو دوبارہ اس نے امام علیہ السلام کو عراق بلایا اور 5 دفعہ یا اس سے زیادہ اس مظلوم امام کے قتل کا ارادہ کیا۔ ہر دفعہ عظیم معجزہ دیکھ کر اس ارادے سے باز رہا، جیسا کہ ابن بابویہ، ابن شیر آشوب اور دوسرے علماء کرام نے روایت کی ہے کہ ایک دن ابو جعفر منصور نے حضرت صادق علیہ السلام کو بلوایا تاکہ آپ علیہ السلام کو قتل کرے، اور اس کے کہنے پر تلوار حاضر کی گئی اور ایک چمڑا بچھا دیا گیا۔ اپنے دیگمان ربی سے کہا کہ جب امام علیہ السلام آئیں گے تو میں ان سے باتوں میں مشغول ہو جاؤں گا، اور جب میں ہاتھ پر ہاتھ ماروں تو انہیں قتل کر دینا۔ ربی کہتا ہے کہ جب میں حضرت علیہ السلام کو لے کر آیا اور منصور کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی تو کہنے لگا مرحبا، خوش آمدید اے ابا عبداللہ علیہ السلام۔ آپ کو میں نے اس لیے بلایا کہ میں آپ کے قرض ادا کروں اور آپ کی حاجات کو پورا کروں، اور بہت معذرت چاہی، اور حضرت علیہ السلام کو روانہ کر دیا اور مجھ سے کہا کہ 3 دن کے بعد حضرت علیہ السلام کو مدینہ روانہ کر دینا۔ جب ربی باہر آیا اور حضرت علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو کہنے لگا اے فرزند رسول، وہ تلوار اور چمڑا جو آپ علیہ السلام نے دیکھا تھا وہ آپ ہی کے لیے تھا۔ آپ نے کون سی دعا پڑھی کہ اس کے شر سے محفوظ رہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا یہ دعا پڑھی، اور وہ دعا آپ علیہ السلام نے اسے تعلیم فرمائی۔ اور دوسری روایت کے مطابق ربی واپس آیا اور منصور سے کہنے لگا اے خلیفہ، تیرے عظیم غصے کو کس چیز نے خوشی میں بدل دیا؟ تو منصور نے کہا اے ربی، جب میں گھر کے دروازے پر آیا تو میں نے بہت بڑا اژدہا دیکھا جو میرے قریب آیا، اور وہ اپنے دانت پیستا تھا اور فصیح زبان سے کہتا تھا کہ اگر تھوڑی سی تکلیف بھی امام علیہ السلام کو پہنچائی تو میں تیرا گوشت تیری ہڈیوں سے جدا کر دوں گا۔ بس اس کے ڈر سے میرے رویے میں تبدیلی آ گئی، اور پھر میں نے وہ کیا جو تو نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ نیز روایت ہے کہ ایک دن منصور اپنی قصر حمراء لال محل میں بیٹھا تھا، اور جس دن وہ اس محل میں بیٹھتا تھا تو اس دن کو لوگ یوم الذبح، ذبح کا دن کہتے تھے، کیونکہ وہ اس محل میں صرف قتل کرنے کی غرض سے بیٹھتا تھا۔
اور انہی دنوں اس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے سے یہاں بلوایا ہوا تھا۔ جب رات ہوئی اور رات کا کچھ حصہ گزر گیا تو اس نے اپنے نگہبان ربی کو بلایا اور کہنے لگا کہ تم تو جانتے ہو کہ میرے نزدیک تمہارا کیا مقام و مرتبہ ہے، اور میں نے تمہیں اپنا محرم راز بنایا ہے، اور بہت سے ایسے رازوں سے تمہیں باخبر کیا ہے جنہیں میں اپنے اہل خانہ سے بھی پوشیدہ رکھتا ہوں۔ ربی کہنے لگا، یہ اللہ اور جناب خلیفہ کا مجھ پر فضل ہے، اور میں بھی آپ کی حکومت کی خیر خواہی میں کسی کو اپنے سے بلند مرتبہ نہیں پاتا۔ منصور نے کہا، ایسا ہی ہے، میں چاہتا ہوں اسی وقت جاؤ اور جعفر بن محمد کو جس حالت میں وہ ہوں انہیں اسی حالت میں لے کر آؤ، اور خبردار ان کو اپنی حالت تبدیل نہ کرنے دینا، وہ جس حال میں ہوں اسی حال میں میرے پاس لے آؤ۔ ربی کہتا ہے، میں باہر نکلا اور کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کی قسم یہ ہلاکت ہے، کیونکہ اگر امام کو منصور کے پاس لے آتا ہوں تو اس شدت و غضب کی وجہ سے جو میں دیکھ رہا ہوں آپ کو قتل کر ڈالے گا، اور اگر خلیفہ کے حکم سے روگردانی کروں تو وہ مجھے اور میری نسل کو تباہ کر دے گا اور میرا مال و دولت چھین لے گا۔ بس میں دنیا اور آخرت کے درمیان پھنس کر رہ گیا ہوں، لیکن میرا نفس دنیا کی طرف مائل ہوا اور دنیا کو آخرت پر ترجیح دی۔ محمد ربی کا بیٹا کہتا ہے کہ جب میرا باپ گھر میں آیا تو مجھے بلایا، اور میں اس کے بیٹوں میں سب سے زیادہ تندخو اور سنگ دل تھا۔ بس کہنے لگا، جعفر بن محمد کے گھر جاؤ اور دیوار پھلانگ کر گھر میں داخل ہو جانا، اور دروازے پر دق الباب نہ کرنا، اور جس حالت میں انہیں دیکھو لے آؤ۔ محمد کہتا ہے، میں رات کے آخری حصے میں حضرت علیہ السلام کے گھر گیا اور سیڑھی لگائی اور خبر کیے بغیر ان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام ایک کرتا پہنے ہوئے ہیں اور ایک رومال باندھے نماز میں مشغول ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے کہا، چلیے خلیفہ آپ کو بلا رہے ہیں۔ فرمایا، اتنی مہلت دو کہ دعا پڑھ لوں اور کپڑے پہن لوں۔ میں نے کہا، یہ نہیں ہو سکتا۔ فرمایا، پھر اتنی مہلت دو کہ جا کر غسل کر لوں اور مرنے کی تیاری کر لوں۔ میں نے کہا، مجھے اتنی اجازت نہیں، لہذا میں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ بس اس بوڑھے اور کمزور شخص کو کہ جس کی عمر 70 سال کے قریب تھی، ایک ہی پیراہن میں ننگے سر اور ننگے پاؤں گھر سے باہر لے آیا۔ جب کچھ راستہ طے کیا تو اس بوڑھے شخص پر کمزوری غالب آ گئی۔ مجھے رحم آیا، میں نے انہیں اپنے خچر پر سوار کرا دیا، اور جب خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچا تو میں نے سنا کہ وہ میرے والد سے کہہ رہا تھا، وائے ہو تجھ پر اے ربی، دیر ہو گئی اور تو اب تک نہیں آیا۔ بس ربی باہر آیا، اور جب اس کی نگاہ امام علیہ السلام پر پڑی اور انہیں اس حالت میں دیکھا تو رونے لگا، کیونکہ ربی امام کے شیعوں میں سے تھا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اے ربی، میں جانتا ہوں کہ تو ہماری طرف مائل ہے، اتنی مہلت دے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ لوں اور اپنے پروردگار سے مناجات کر لوں۔ ربی کہنے لگا، جو آپ علیہ السلام کا دل چاہے کیجیے، اور منصور کے پاس پلٹ گیا، جبکہ منصور طیش و غضب کی حالت میں اصرار کر رہا تھا کہ جعفر کو جلدی حاضر کرو۔ بس آپ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی اور دانائے راز سے عرض و نیاز کیا۔ جب آپ علیہ السلام فارغ ہوئے تو ربی آپ علیہ السلام کا ہاتھ پکڑ کر ایوان قصر میں داخل ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے ایوان کے اندر داخل ہونے کے بعد بھی ایک دعا پڑھی۔ جب امام علیہ السلام کو قصر کے اندر لے جایا گیا تو منصور لین کی نظر آپ علیہ السلام پر پڑی۔ غصے میں کہنے لگا، اے جعفر، تم اولاد عباس پر اپنا حسد و بغاوت کم نہیں کرو گے، اور ان کے ملک کو خراب و تباہ کرنے کی جتنی چاہے کوشش کر لو، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ سوائے تمہارے حسد اور کینے کے
اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرے گا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، جو باتیں تم کر رہے ہو ان میں سے کوئی بھی میں نے انجام نہیں دی، جبکہ تمہیں معلوم ہے کہ بنی امیہ جو کہ تمام لوگوں میں ہم سے اور تم سے سب سے زیادہ دشمنی رکھتے تھے، اور ان کا اس خلافت پر رتی بھر کا بھی حق نہ تھا، میں نے ان کے زمانے میں بھی ان کے ظلم و جفا کے باوجود ان پر بغاوت اور سرکشی نہیں کی، اور انہیں میری جانب سے کوئی تکلیف نہیں پہنچی۔ تو پھر تم تو میرے ابن عم، میرے چچا کے بیٹے ہو، اور لوگوں میں رشتہ داری کے اعتبار سے مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہو، اور مجھے عطا کرنے والوں میں سب سے زیادہ عطا کرنے والے، اور میرے ساتھ نیکی کرنے والوں میں سب سے زیادہ نیکی کرنے والے ہو، تو بھلا تمہارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ بس منصور نے کچھ دیر کے لیے سر جھکا لیا، اور اس وقت وہ چمڑے کے بچھونے پر تکیے کا سہارا لیے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ ہمیشہ اپنی مسند کے نیچے تلوار رکھتا تھا۔ بس کہنے لگا، تم جھوٹ بولتے ہو، اور اس نے ہاتھ مسند کے نیچے کیا اور اس میں سے بہت سے خطوط نکالے اور آپ علیہ السلام کے سامنے پھینک دیے، اور کہنے لگا، یہ تمہارے خطوط ہیں جو اہل خراسان کو تم نے لکھے ہیں کہ وہ میری بیعت توڑ کر تمہاری بیعت کر لیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، یہ مجھ پر بہتان ہے، اور میں نے یہ خطوط نہیں لکھے، اور میں اس کام کو جائز و حلال نہیں سمجھتا، اور میں آپ کی اطاعت کا معتقد ہوں، اور میں نے تو جوانی کے عالم میں یہ عزم و ارادے نہیں کیے، اب جب کہ بڑھاپے کی کمزوری مجھ پر غالب ہے کس طرح یہ ارادہ کر سکتا ہوں؟ اگر چاہتے ہو تو مجھے اپنے لشکر کے اندر کرا دو، یہاں تک کہ مجھے موت آ جائے، اور میری موت قریب بھی آ چکی ہے۔ جتنا حضرت علیہ السلام اس قسم کے معذرت امیز کلمات فرماتے، منصور لعین کا غصہ بڑھتا جاتا، یہاں تک کہ اس نے ایک بالشت کے برابر تلوار نیام سے نکال لی۔ ربی کہتا ہے، جب میں نے دیکھا کہ منصور نے تلوار کی طرف ہاتھ بڑھایا ہے، میں کانپ گیا، مجھے یقین ہو گیا کہ وہ حضرت علیہ السلام کو قتل کر دے گا۔ بس اس نے تلوار نیام میں داخل کر لی اور کہنے لگا، تمہیں شرم نہیں آتی کہ اس عمر میں فتنہ بپا کرنا چاہتے ہو تاکہ خون خرابہ ہو؟ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی قسم، میں نے خطوط نہیں لکھے، اور نہ یہ میری تحریر ہے اور نہ ہی میری مہر، یہ صرف مجھ پر بہتان باندھا گیا ہے۔ بس منصور نے ہاتھ برابر تلوار نیام سے نکالی۔ ربی کہتا ہے، اس وقت میں نے عزم کیا کہ اگر اس نے مجھے حضرت علیہ السلام کے قتل کا حکم دیا تو میں تلوار ہاتھ میں لے کر خود منصور پر حملہ کر دوں گا، اگرچہ یہ چیز میری اور میری اولاد کی ہلاکت کا سبب بنے، اور میں نے توبہ کی اس چیز سے جو پہلے میں حضرت علیہ السلام کے متعلق ارادہ کر چکا تھا۔ پھر منصور کی غضب کی آگ بھڑکی اور پوری تلوار نیام سے نکالی، اور حضرت علیہ السلام اس کے پاس کھڑے شہادت کے منتظر تھے اور مسلسل معذرت کر رہے تھے، لیکن منصور قبول نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے ایک لمحے کے لیے سر نیچے کیا اور کہنے لگا، آپ علیہ السلام نے سچ کہا۔ پھر ربی سے کہا، اے ربی، عطر کی ڈبیا لے آؤ جو میرے لیے مخصوص ہے۔ جب میں لے آیا تو حضرت علیہ السلام کو اس نے اپنے قریب بلایا اور اپنی مسند پر بٹھایا، اور اس خوشبو سے آپ علیہ السلام کی ریش مقدس کو معطر کیا، اور کہنے لگا، میرا سب سے عمدہ گھوڑا لے آؤ اور جعفر علیہ السلام کو اس پر سوار کرو، اور انہیں 10,000 درہم دو، اور ان کے گھر تک ساتھ جا کر انہیں چھوڑاؤ، اور انہیں آزاد قرار دو کہ چاہے تو ہمارے پاس انتہائی عزت و احترام کے ساتھ رہیں، یا پھر اپنے جد بزرگوار کے مدینے کی طرف واپس چلے جائیں۔ ربی کہتا ہے کہ میں خوشی کے ساتھ نکلا، اور مجھے یہ سب دیکھ کر بہت تعجب ہوا۔ جب میں قصر کے صحن میں پہنچا تو عرض کی، اے فرزند رسول، مجھے بہت تعجب ہوا کہ پہلے منصور نے آپ کے حق میں انتہائی برا سلوک کیا، لیکن آخر میں آپ کے ساتھ انتہائی احترام سے پیش آیا،
اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس دعا کا اثر ہے جو آپ نے نماز کے بعد پڑھی تھی، اور وہ دوسری دعا جو ایوان کے اندر پڑھی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، ہاں ایسا ہی ہے۔ پہلی دعا تو دعائے کرب و شدائد ہے، اور دوسری وہ دعا ہے جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احزاب کے دن پڑھی تھی۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اگر مجھے منصور کا خوف نہ ہوتا تو میں یہ مال تجھے دے دیتا، لیکن تو نے مجھ سے میری ایک زمین خریدنا چاہی تھی جس کے لیے تو مجھے 10,000 دینار دینا چاہتا تھا، لیکن میں نے وہ زمین تجھے نہیں بیچی تھی، اب وہ زمین میں نے تجھے ہدیہ کر دی۔ ربی نے کہا، یا ابن رسول اللہ، مجھے وہ نماز کے بعد والی دعا اور پھر جو محل کے ایوان میں آپ نے دعا پڑھی تھی، بس یہ 2 دعائیں تعلیم فرما دیں، یہی میرے حق میں آپ کا احسان اور نیکی ہوگی، مجھے زمین سے کوئی سروکار نہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، ہم اہل بیت جو نیکی انجام دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیتے، ہم تیرے لیے بھی دعا لکھیں گے اور تجھے زمین بھی دیں گے، میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ ربی کہتا ہے، جب میں حضرت علیہ السلام کے ساتھ آپ کے دولت قدا پر پہنچا تو آپ علیہ السلام نے وہ دعائیں پڑھیں اور میں نے لکھ لیں، اور وہ زمین بھی میرے نام لکھ دی۔ میں نے عرض کی، اے فرزند رسول، جب آپ منصور کے پاس آئے اور آپ نماز اور دعا میں مشغول ہو گئے اور منصور اظہار طیش و غضب کرتا رہا اور آپ کے حاضر کرنے کی تاکید کرتا تھا، یوں مجھے آپ میں کسی قسم کا خوف و اضطراب نظر نہیں آیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کا خوف نہ کہ خلیفہ کا، اللہ کا خوف میرے دل میں خلیفہ کے خوف سے زیادہ عظیم تھا۔ ربی کہتا ہے کہ میں جب منصور کے پاس واپس لوٹا اور خلوت ہوئی تو میں نے کہا، اے امیر، گزشتہ رات میں نے عجیب و غریب چیزیں آپ میں دیکھی ہیں۔ ابتدا میں سخت غضب کی حالت میں جعفر بن محمد کو آپ نے بلایا اور اتنے غضب و غصے میں آپ کو دیکھا کہ کبھی ایسا غضب میں نے آپ میں نہیں دیکھا تھا، یہاں تک کہ آپ نے ایک بالش تلوار بھی نکالی اور پھر ہاتھ کے برابر اور اس کے بعد پوری تلوار ننگی کر لی، اور اس کے بعد آپ پلٹے ہیں اور ان کے ساتھ اکرام، تعظیم، عزت و احترام سے پیش آئے ہیں اور اپنی مخصوص ڈبیا سے انہیں عطر لگایا ہے اور انہیں مالی عطیے سے بھی نوازا، اور پھر مجھے ان کی مشائیت کے لیے مامور کیا، اس کا سبب کیا ہے؟ خلیفہ نے جواب دیا، اے ربی، وائے ہو تجھ پر، یہ ان باتوں میں سے نہیں ہے جس کے بارے میں گفتگو کی جائے، اور اس کا چھپانا اس کے بیان کرنے سے زیادہ بہتر ہے، اور خبردار اگر یہ بات اولاد فاطمہ تک پہنچی، اگر یہ بات ان تک نہیں پہنچی تو ہم تم پر مزید فخر کریں گے، اور ہمارے وہی مفاخر جو ان کے لوگوں میں مشہور اور مخلوق کی زبان پر مرکوز ہیں کافی ہیں، لیکن میں کوئی راز تم سے نہیں چھپاتا۔ پھر کہنے لگا، جو کوئی گھر میں موجود ہے اسے باہر نکال دو، اور جب مکان خالی ہو جائے تو میرے پاس پلٹ کر آؤ۔ ربی کہتا ہے، جب میں پلٹ کر آیا تو کہنے لگا، تیرے اور میرے اور خدا کے علاوہ کوئی اس مکان میں نہیں ہے، اب اگر ایک کلمہ بھی اس میں سے جو میں تجھے بتا رہا ہوں میں نے کسی سے سن لیا، تجھے اور تیری اولاد کو قتل کر دوں گا اور تیرا مال لوٹ لوں گا۔ پھر کہنے لگا، اے ربی، جب میں نے انہیں بلوایا تو میں ان کے قتل پر مصر تھا اور سوچا تھا کہ ان کا کوئی عذر قبول نہیں کروں گا، اور ان کا زندہ رہنا اگرچہ وہ تلوار کے ساتھ خروج نہ کریں، عبداللہ بن حسن اور دوسرے خروج کرنے والوں سے زیادہ مجھ پر گراں اور سخت ہے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ انہیں اور ان کے آباء و اجداد کو لوگ امام سمجھتے ہیں اور انہیں واجب الاطاعت جانتے ہیں، اور تمام دنیا سے زیادہ عالم، زیادہ زاہد،
پرہیزگار اور زیادہ با اخلاق مانتے ہیں، اور بنی امیہ کے زمانے میں بھی میں ان کے حالات سے باخبر تھا۔ جب میں نے پہلی مرتبہ ان کے قتل کا ارادہ کیا اور بالشت برابر تلوار نیام سے نکالی تو میں نے رسول خدا کو اپنے سامنے دیکھا کہ وہ میرے اور ان کے درمیان حائل ہو گئے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کھلے ہوئے اور آستینیں چڑھی ہوئی تھیں، اور آپ غضب کے عالم میں میری طرف دیکھ رہے تھے۔ میں نے اس بنا پر تلوار نیام میں ڈال دی، اور جب میں نے دوسری مرتبہ ارادہ کیا اور زیادہ تلوار نیام سے نکالی تو میں نے دیکھا کہ دوبارہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلی دفعہ سے زیادہ میرے قریب کھڑے ہیں اور زیادہ غصے میں ہیں، اور اس طرح آپ میری طرف دیکھ رہے تھے کہ اگر میں جعفر کے قتل کا ارادہ کرتا تو آپ مجھے قتل کر دیتے۔ اس لیے میں نے دوبارہ تلوار نیام میں داخل کی، اور تیسری دفعہ میں نے جرت کی اور میں نے کہا کہ جنات کے افعال ہوں گے اور ان کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، اور ساری تلوار میں نے نیام سے نکالی تو اس دفعہ دیکھا کہ حضرت میرے سامنے ہیں، دامن سمیٹے ہوئے، آستینے الٹے ہوئے اور برہمی کی حالت میں میرے اتنے قریب تھے کہ نزدیک تھا کہ اپنے ہاتھ سے مجھے پکڑ لیں۔ لہذا میں اس ارادے سے باز آ گیا اور ان کی عزت و تکریم کی۔ اس کے بعد منصور نے ایک جملہ کہا، اور یہ فاطمہ کی اولاد ہیں، سوائے جاہل شخص کے کوئی ان کے حق سے غافل نہیں رہ سکتا، البتہ خیال رکھنا کہ کوئی بھی یہ باتیں سننے نہ پائے۔ محمد بن ربی کہتا ہے کہ یہ واقعہ میرے باپ نے مجھ سے بھی منصور کے مرنے کے بعد نقل کیا، اور میں نے یہ نقل نہیں کیا مگر مہدی، موسیٰ و ہارون اور محمد امین کے قتل ہونے کے بعد۔ نیز سید ابن طاؤس نے معتبر سند کے ساتھ صفوان جمال سے روایت کی ہے کہ محمد اور ابراہیم جو کہ عبداللہ بن حسن کے بیٹے تھے، ان کے قتل ہو جانے کے بعد اہل مدینہ میں سے ایک شخص منصور کے پاس گیا اور اس سے کہا، جعفر بن محمد نے اپنے غلام معلی بن خنیس کو بھیجا ہے کہ وہ شیعوں سے مال اور ہتھیار جمع کرے، اور وہ خلیفہ پر خروج کا ارادہ رکھتے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے عبداللہ کے بیٹے محمد کی مدد بھی انہی جمع شدہ اموال سے کی تھی۔ یہ سن کر منصور اس قدر آگ بگولا ہوا کہ قریب تھا کہ غصے کے مارے اپنا ہاتھ ہی کھا جائے۔ پس اس نے اپنے چچا داؤد بن علی جو کہ مدینے کا گورنر تھا کو لکھا کہ فوراً امام کو منصور کے پاس بھیج دے۔ داؤد بن علی نے منصور کا خط حضرت علیہ السلام کی خدمت میں بھیجا اور کہا کہ کل ہی سفر کے لیے آمادہ ہو جائیں، تاخیر کی گنجائش نہیں ہے۔ صفوان کہتا ہے کہ حضرت علیہ السلام نے مجھے بلایا اور فرمایا کہ ہمارے لیے اونٹ حاضر کرو تاکہ کل عراق کی طرف چلیں، اور کھڑے ہو کر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے اور چند رکعت نماز پڑھی اور دست دعا بلند کیے اور دعا پڑھی۔ دوسرے دن میں آپ کے لیے کچھ اونٹ لے آیا اور آپ علیہ السلام عراق کی طرف روانہ ہو گئے۔ خلیفہ کے محل کے دروازے پر پہنچ کر اجازت چاہی اور اندر تشریف لے گئے۔ منصور پہلے تو آپ علیہ السلام کے ساتھ عزت و احترام سے پیش آیا، لیکن بعد میں عتاب و سرزنش کرنے لگا کہ میں نے سنا ہے کہ معلی آپ علیہ السلام کے لیے اموال اور ہتھیار جمع کر رہا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، یہ مجھ پر افطرا ہے۔ منصور کہنے لگا، اللہ کی قسم کھائیے کہ ان تمام چیزوں سے بری ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا، میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں۔ منصور نے کہا، ایسے نہیں بلکہ طلاق اور عتاق کی قسم، یعنی اپنی زوجہ کی طلاق کی اور اپنے غلاموں کے آزاد ہونے کی قسم کھائیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیا تو اس بات پر راضی نہیں کہ میں اس پروردگار کی قسم کھاؤں جس کے سوا کوئی دوسرا معبود نہیں، اور مجھے کہتا ہے کہ بدعت کی قسمیں کھاؤں؟ منصور کہنے لگا، مجھے فقہ سکھا رہے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میرے علاوہ اور کون ہے جس سے فقہ لی جائے؟ منصور کہنے لگا، چھوڑیے ان باتوں کو، میں ابھی آپ کو اور اس شخص کو جس نے یہ باتیں کہی ہیں ایک جگہ اکٹھا کرتا ہوں تاکہ وہ آپ کے سامنے یہ باتیں کہے۔ پھر کسی کو بھیج کر اس بدبخت شخص کو بلایا۔ حضرت علیہ السلام کے سامنے اس سے پوچھا، وہ کہنے لگا، ہاں ایسا ہی ہے، اور جو کچھ میں نے کہا ہے وہ صحیح ہے۔
حضرت علیہ السلام نے اس سے فرمایا قسم کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا ہاں کیوں نہیں۔ پھر اس نے اس طرح کی قسم کھائی، اس اللہ کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جو غالب آنے والا اور ہمیشہ سے زندہ اور قیوم ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا قسم کھانے میں جلدی نہ کر، جس طرح میں کہوں اس طرح قسم کھا۔ منصور نے کہا جو قسم اس نے کھائی ہے اس میں کیا نقص ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا خداوند عالم صاحب حیا اور کریم ہے، اور اسے شرم آتی ہے کہ کسی ایسے بندے پر عذاب دینے میں جلدی کرے جو اس کی مدح و ثنا کے ساتھ اس کی قسم کھائے۔ بس آپ علیہ السلام نے فرمایا کہو، میں خدا کی قوت و طاقت سے بیزار ہو کر اپنی قوت اور طاقت میں داخل ہو جاؤں کہ میں نے جو کچھ کہا اس میں سچا اور نیکوکار ہوں۔ جیسے ہی اس شخص نے یہ قسم کھانا شروع کی، اس کا کلام ابھی ختم بھی نہیں ہوا تھا کہ جزام میں مبتلا ہو کر زمین پر گر پڑا اور مر گیا۔ منصور یہ حال دیکھ کر ڈر گیا اور کانپنے لگا، اور امام علیہ السلام سے مخاطب ہو کر کہنے لگا اے ابا عبداللہ، کل ہی اپنے جد رسول اللہ کے حرم تشریف لے جائیے، اور اگر آپ چاہیں تو ہمارے ہاں مہمان رہیے، اور ہم آپ کے اکرام و احترام میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ اللہ کی قسم آج کے بعد آپ کے متعلق کسی کی بات پر کان نہیں دھروں گا۔ سعید بن طاؤس سے روایت کرتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ اسکندری کہتا ہے کہ میں ابو جعفر دوانکی کا قریبی دوست اور محرم راز تھا۔ ایک دن میں اس کے پاس گیا تو اسے بہت مفموم پایا۔ وہ آہیں بھرتا اور اندوہناک تھا۔ میں نے کہا اے امیر، یہ کیسا غور و فکر ہے؟ کہنے لگا میں نے اولاد فاطمہ میں سے 100 آدمی قتل کیے ہیں، لیکن ابھی بھی ان کا سید و سردار اور ان کا امام باقی ہے جس کے متعلق کوئی چارہ نہیں سوچتا۔ میں نے کہا وہ کون ہے؟ کہنے لگا جعفر بن محمد صادق۔ میں نے کہا اے امیر، وہ ایسا شخص ہے جسے عبادت کی کثرت نے ملک و خلافت کی طلب سے غافل کر دیا ہے۔ یہ سن کر منصور کہنے لگا میں جانتا ہوں کہ تو اس کی امامت کا اعتقاد رکھتا ہے، لیکن ملک و سلطنت عقیم بانجھ ہوتی ہے، اور میں نے قسم کھائی ہے کہ آج شام نہیں کروں گا مگر یہ کہ ان کے شر سے اپنے آپ کو دور کر کے رہوں گا۔ راوی کہتا ہے جب میں نے اس سے یہ بات سنی تو زمین میرے لیے تنگ ہو گئی اور میں بہت غمگین ہوا۔ پھر اس نے جلاد کو بلایا اور کہا جب میں ابو عبداللہ کو بلاؤں اور انہیں باتوں میں مشغول رکھوں اور اپنے سر سے ٹوپی اتار کر زمین پر رکھ دوں تو ان کی گردن اڑا دینا، اور یہ میرے اور تمہارے درمیان علامت ہوگی۔ پھر منصور نے اسی وقت کسی کو بھیجا اور حضرت علیہ السلام کو بلوایا۔ جب حضرت علیہ السلام قصر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا حضرت علیہ السلام اپنے لب مبارک کو حرکت دے رہے ہیں اور کچھ پڑھ رہے ہیں۔ پھر میں نے دیکھا کہ خلیفہ کا قصر اس طرح ہل رہا تھا جس طرح کوئی کشتی ٹھاٹھے مارتے ہوئے دریا میں ڈول رہی ہوتی ہے۔ میں نے دیکھا کہ منصور جلدی سے اٹھا اور سروپا برہنہ حضرت علیہ السلام کے استقبال کو دوڑا، اور اس کے بدن کے جوڑ ہل رہے تھے اور دانت خوف کے مارے بج رہے تھے، اور کبھی سرخ اور کبھی زرد ہو رہا تھا۔ اس نے حضرت علیہ السلام کو بہت عزت و احترام کے ساتھ اپنے تخت شاہی پر بٹھایا اور 2 زانو ہو کر آپ علیہ السلام کی خدمت میں ایسے بیٹھ گیا جس طرح غلام آقا کے سامنے بیٹھتا ہے، اور کہنے لگا اے فرزند رسول، اس وقت تشریف کیوں لائے؟ فرمایا تو نے مجھے بلایا تو میں حاضر ہو گیا۔ کہنے لگا میں نے تو آپ علیہ السلام کو نہیں بلایا، قاصد سے غلطی ہوئی ہے۔ اب جو تشریف لائے ہیں تو جو حاجت ہو طلب کیجیے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا میری حاجت یہ ہے کہ ضرورت کے بغیر مجھے نہ بلایا کرو۔ وہ کہنے لگا ایسا ہی ہوگا، اور حضرت علیہ السلام
اٹھ کر باہر تشریف لے گئے۔ راوی کہتا ہے میں نے خدا کی بہت حمد و ثنا کی کہ آپ علیہ السلام کو منصور سے کوئی اذیت نہیں پہنچی۔ حضرت علیہ السلام کے جانے کے بعد منصور نے لحاف منگوایا اور سو گیا اور آدھی رات تک بیدار نہیں ہوا، اور جب بیدار ہوا تو دیکھا کہ میں اس کے پاس بیٹھا ہوں۔ کہنے لگا باہر نہ جانا جب تک میں اپنی نمازیں ادا نہ کر لوں اور تجھ سے واقعہ بیان نہ کر لوں۔ جب نماز سے فارغ ہوا تو کہنے لگا جب میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بلایا اور وہ قصر میں داخل ہوئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا اژدہا ظاہر ہوا اور اس نے اپنا منہ کھول دیا، اور اس نے اپنا اوپر والا جبڑا قصر کے اوپر والے حصے پر اور نیچے والا جبڑا قصر کے نیچے والے حصے پر رکھا اور اپنی دم قصر کے گرد ڈالی، اور فصیح زبان نے مجھ سے کہا کہ اگر حضرت علیہ السلام کی نسبت کسی برائی کا ارادہ کیا تو تجھے اور تیرے مکان و قصر کو نگل جاؤں گا۔ اسی وجہ سے میری عقل پریشان ہو گئی اور میرا بدن کانپنے لگا، اس حد تک کہ میرے دانت بجنے لگے۔ راوی کہتا ہے میں نے کہا حضرت علیہ السلام سے یہ چیزیں عجیب نہیں، کیونکہ آپ علیہ السلام علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وارث ہیں، اور آپ علیہ السلام کے جد امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور آپ کے پاس وہ اسماء اور دعائیں ہیں کہ اگر تاریک رات پر پڑھیں تو دن ہو جائیں اور روشن دن پر پڑھیں تو وہ تاریک رات ہو جائے۔ بس چند دنوں کے بعد میں نے منصور سے اجازت چاہی کہ حضرت علیہ السلام کی زیارت کے لیے جاؤں، تو اس نے مجھے اجازت دے دی اور انکار نہیں کیا۔ جب میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو اس دعا کی استدعا کی جو آپ نے منصور کے قصر میں داخل ہوتے وقت پڑھی تھی کہ مجھے تعلیم دیں، اور حضرت علیہ السلام نے میری التماس کو قبول فرمایا۔ چھٹی فصل، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ماہ شوال 148 ہجری میں ان زہر آلود انگوروں کی وجہ سے شہادت پائی جو منصور نے حضرت علیہ السلام کو کھلائے تھے، اور شہادت کے وقت آپ کا سن مبارک 65 سال تھا، اور کتب معتبرہ میں یہ تعین نہیں کہ ماہ شوال کی کون سی تاریخ تھی۔ البتہ کتاب جنات الخلوت کے مؤلف جو کہ اس علم میں ماہر اور مختص ہیں نے ماہ شوال کی 25 تاریخ کہی ہے، اور ایک قول ہے کہ پیر کے دن 15 رجب کو وفات پائی۔ مشکوہ الانوار میں ہے کہ آپ کے مرض الموت کی حالت میں ایک صحابی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، اور اس نے دیکھا کہ حضرت علیہ السلام اتنے لاغر ہو گئے ہیں گویا سوائے آپ کے سر نازنین کے کچھ باقی نہیں رہا، تو وہ شخص رونے لگا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میں کیسے گریہ نہ کروں جبکہ آپ کو اس حالت میں دیکھ رہا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا ایسا نہ کرو، کیونکہ اللہ مومن کے حق میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا مگر یہ کہ وہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے، اور اسی میں اس کے لیے خیر و بھلائی ہوتی ہے۔ بس اگر اسے بے نیاز کر دے تو اس کے لیے بہتر، اور اگر اسے کسی بلا اور مصیبت میں مبتلا کرے تو اس میں بھی اس کی بھلائی ہوتی ہے، اور اسے مشرق سے مغرب کے درمیان جو کچھ ہے ان سب کا مالک بنا دے تو اس کے لیے بہتر، اور اگر اس کے اعضاء و جوارے کینچی سے کاٹ دیے جائیں تب بھی اس کے لیے بہتر ہے، اور مومن کے لیے اللہ کی ہر قضا میں اسی کی بہتری ہے۔ شیخ طوسی نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی کنیز سالمہ سے روایت کی ہے کہ وہ کہتی ہیں میں آپ کے احتضار کے وقت آپ کے پاس تھی جب آپ علیہ السلام پر غشی کی کیفیت طاری تھی۔ جب آپ علیہ السلام کو غشی سے افاقہ ہوا تو فرمایا کہ حسن بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام افطس کو 70 اشرفیاں دے دو۔ سالمہ کہتی ہیں میں نے عرض کی کیا آپ ایسے شخص کو عطا فرما رہے ہیں کہ جس نے چھری کے ساتھ آپ پر حملہ کیا اور وہ چاہتا تھا کہ آپ کو قتل کر دے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا وائے ہو تجھ پر، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کنیز نے کہا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تو نے اللہ کا یہ قول نہیں سنا؟
اور وہ لوگ ان لوگوں سے رشتہ قائم رکھتے ہیں کہ جن سے اللہ نے رشتہ نبھانے کا حکم دیا ہے اور برے حساب کا خوف رکھتے ہیں۔ پھر فرمایا، اے سالمہ، خداوند عالم نے بہشت کو خلق کیا اور اسے خوشبودار بنایا اور اس کی خوشبو کو پاکیزہ کیا، اور بے شک اس کی خوشبو 2000 سال کے فاصلے سے سونگھی جا سکتی ہے، لیکن اس کی خوشبو ماں باپ کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا نہیں سونگھ سکے گا۔ شیخ کلینی نے امام موسیٰ علیہ السلام سے روایت کی ہے کہ میں نے اپنے والد گرامی کو 2 مصری پارچوں میں کفن دیا کہ جن میں آپ احرام باندھتے تھے۔ آپ علیہ السلام کے پہرانوں میں سے ایک پیراہن میں اس امامے میں جو امام زین العابدین علیہ السلام سے آپ کو ملا تھا، اور ایک یمنی چادر میں کہ جو آپ علیہ السلام نے 40 دینار میں خریدی تھی، جو اگر آج ہوتی تو 400 دینار کی تھی۔ نیک شیخ صدوق نے ابو بصیر سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں ام حمیدہ کنیز حضرت امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں امام علیہ السلام کی تعزیت کے لیے گیا تو وہ مقررہ رونے لگیں اور میں بھی ان کے رونے سے رونے لگا۔ اس کے بعد فرمایا، اے ابو محمد، اگر تو حضرت علیہ السلام کو موت کے وقت دیکھتا تو تجھے ایک امر عجیب نظر آتا، اور وہ یہ کہ آپ علیہ السلام نے آنکھیں کھولی اور فرمایا، ہر اس شخص کو جمع کرو جس کی مجھ سے قرابت ہے، میرے رشتہ داروں کو۔ ام حمیدہ کہتی ہیں کہ ہم نے امام علیہ السلام کے رشتہ داروں میں سے کسی کو نہیں چھوڑا مگر اس کو امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ امام علیہ السلام نے ان کی جانب نگاہ کی اور فرمایا، بے شک ہماری شفاعت اس شخص کو نہیں پہنچے گی جو نماز کو حقیر اور بے وقت سمجھے گا۔ عیسیٰ بن داب سے روایت ہے کہ جب حضرت صادق علیہ السلام کے جسم نازنین کو چارپائی پر رکھا گیا اور انہیں بقیع کی طرف دفن کرنے کے لیے لے چلے تو ابو ہریرہ اجلی نے، جو علی اعلان اہل بیت علیہ السلام کے شہرا میں شمار ہوتا تھا، یہ اشعار کہے، میں نے کہا جب وہ اسے کندھوں پر اٹھا کر لے جا رہے تھے، تم جانتے بھی ہو کہ کسے قبر کی طرف لے جا رہے ہو؟ وہ صبیر مکہ و عرفہ کے درمیان بڑا پہاڑ ہے جو بلندی سے گرا ہے کہ صبح کے وقت مٹی ڈالنے والے اس کی قبر پر مٹی ڈال رہے تھے، حالانکہ وہ مٹی سروں پر ڈالنے کے زیادہ لائق تھی۔ روایت ہوئی ہے کہ ایک شخص ابو جعفر نامی جو کہ اہل خراسان کا قاصد تھا، اہل خراسان سے کچھ لوگ اس کے پاس جمع ہوئے اور اس سے خواہش کی کہ کچھ معلومات اور کچھ سوالات اور مشورے درکار ہیں جنہیں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا دے۔ ان کے بارے میں جوابات لے آئے اور مال امام علیہ السلام کے حوالے کر دے۔ ابو جعفر وہ مال اور سوالات لے کر چلا۔ جب کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے وہاں قیام کیا اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کے لیے گیا۔ اس نے دیکھا کہ قبر کے ایک طرف ایک بزرگ بیٹھے ہیں اور ایک گروہ نے انہیں حلقے میں لیا ہوا ہے۔ جب وہ زیارت سے فارغ ہوا تو اس نے چاہا کہ جا کر دیکھے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ اس نے دیکھا کہ وہ فقہائے شیعہ ہیں اور اس بزرگ سے فقہ کے مسائل سن رہے ہیں۔ ان لوگوں سے اس نے پوچھا، یہ بزرگ کون ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ ابو حمزہ صومالی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ اسی اثنا میں ایک اعرابی داخل ہوا اور کہنے لگا، میں مدینے سے آ رہا ہوں اور جعفر بن محمد وفات پا چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی ابو حمزہ صومالی کی چیخ نکل گئی اور انہوں نے غم کے مارے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر مارے۔ پھر اعرابی سے پوچھا، کیا تو نے سنا ہے کہ امام علیہ السلام نے کس کو اپنا وصی مقرر کیا ہے؟ وہ کہنے لگا، آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ اور دوسرے بیٹے موسیٰ کاظم اور خلیفہ منصور کو وصی قرار دیا ہے۔ یہ سن کر ابو حمزہ کہنے لگے، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں گمراہ نہیں کیا، چھوٹے پر رہنمائی کی اور بڑے پر احسان کیا اور ایک عظیم امر کو پردے میں رکھا۔ یہ سن کر فوراً امیر المؤمنین علیہ السلام کی قبر کی طرف لپکے اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے اور ہم بھی نماز پڑھنے لگے۔ پھر ابو جعفر کہتا ہے کہ میں ان کے پاس گیا اور کہا کہ یہ چند فقرے جو آپ نے کہے ہیں میرے لیے ان کی تشریح کیجیے۔ ابو حمزہ نے اس کی تشریح کی، جس کا حاصل یہ ہے
کہ منصور کو وصی قرار دینا ظاہر ہے کہ تقیہ کے طور پر ہے تاکہ آپ علیہ السلام کے وصی کو قتل نہ کرے، اور چھوٹے بیٹے کا ذکر جو کہ امام موسیٰ کاظم ہیں بڑے کے ساتھ جو کہ عبداللہ ہیں اس لیے ہے تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ عبداللہ امامت کے قابل نہیں، کیونکہ بڑا بیٹا اگر بدن اور دین میں ناقص نہ ہو تو اس کو امام ہونا چاہیے، لیکن عبداللہ بدن کے لحاظ سے فیل پا ہاتھی جیسے پاؤں ہیں اور اس کا دین بھی ناقص ہے اور وہ احکام شریعت سے جاہل ہے، ورنہ اگر اس میں کوئی نقص نہ ہو تو اس پر اتفاق کرتے۔ بس یہاں سے میں سمجھا ہوں کہ آپ علیہ السلام کے بعد امام برحق امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں اور باقیوں کا تذکرہ مصلحتاً فرمایا ہے۔ شیخ کلینی و شیخ توسی اور ابن شعر آشوب نے ابو ایوب جوزی سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایک رات منصور دوانکی نے مجھے بلایا، جب اس کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کرسی پر بیٹھا ہے اور اس کے سامنے شمع رکھی ہوئی ہے اور اس کے ہاتھ میں ایک خط ہے اور وہ اسے پڑھ رہا ہے۔ جب میں نے سلام کیا تو اس نے وہ خط میری طرف پھینکا اور رونے لگا اور کہنے لگا یہ محمد بن سلیمان کا خط ہے اور اس نے جعفر بن محمد کی وفات کی خبر لکھی ہے۔ بس اس نے 3 مرتبہ کہا انا للہ و انا الیہ راجعون اور کہنے لگا جعفر علیہ السلام جیسا شخص کہاں مل سکتا ہے، اور پھر کہنے لگا اس کو لکھو کہ اگر انہوں نے کسی ایک شخص کو خصوصی طور پر اپنا وصی قرار دیا ہے تو اسے بلا کر قتل کر دو۔ چند دنوں بعد خط کا جواب آیا کہ انہوں نے 5 افراد کو اپنا وصی قرار دیا ہے۔ نمبر 1 خلیفہ منصور، نمبر 2 محمد بن سلیمان والی مدینہ، نمبر 3 4 اپنے 2 بیٹوں عبداللہ و موسیٰ علیہ السلام، اور نمبر 5 موسیٰ علیہ السلام کی والدہ حمیدہ کو۔ جب منصور نے خط پڑھا تو کہنے لگا ان افراد کو قتل نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ حضرت علیہ السلام کو علم و امامت سے معلوم تھا کہ منصور ایسا ارادہ کرے گا، لہٰذا آپ نے اس جماعت کو وصیت میں شریک قرار دیا اور پہلے منصور ہی کا نام لکھا اور باطنی طور پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو وصیت کے ساتھ مخصوص کیا، اور اسی وصیت سے اہل علم جانتے تھے کہ وصایت و امامت حضرت علیہ السلام کے ساتھ مخصوص ہے، جیسا کہ ابو حمزہ کی روایت سے جو گزر گئی ہے معلوم ہو چکا ہے۔ 7ویں فصل امام جعفر صادق علیہ السلام کی اولاد کا تذکرہ۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی 10 اولادیں تھیں، جن میں سے اسماعیل، عبداللہ اور ام فروا، ان تینوں کی والدہ فاطمہ بنت حسین بن علی بن حسین بن علی بن ابی طالب علیہ السلام تھیں، اور موسیٰ کاظم علیہ السلام اسحاق اور محمد کی والدہ ایک کنیز تھیں۔ عباس، علی، اسما اور فاطمہ یہ مختلف کنیزوں سے تھے۔ نمبر 1 اسماعیل بن جعفر۔ اسماعیل تمام بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور امام صادق علیہ السلام ان سے بہت محبت اور شفقت و مہربانی فرماتے تھے۔ شیعوں کے ایک گروہ کا خیال تھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے بعد اسماعیلی امر خلافت و امامت پر فائز ہیں، چونکہ وہ حضرت علیہ السلام کے بڑے بیٹے ہیں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی ان سے محبت و احترام بھی بہت زیادہ تھا۔ لیکن چھٹے امام کی حیات میں ہی مدینے کی ایک بستی جسے عریس کہا جاتا ہے، وہاں اسماعیل اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ لوگ کندھوں پر اٹھا کر ان کا جنازہ مدینے میں لے آئے اور انہیں بقیع میں دفن کر دیا۔ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب اسماعیل کی موت پر شدت کے ساتھ گریہ وزاری فرمائی اور بڑے دکھ اور غم کا اظہار کیا، اور بغیر جوتے اور ردا کے اسماعیل کے جنازے کے آگے آگے جا رہے تھے اور چند دفعہ حکم دیا کہ ان کی چارپائی زمین پر رکھ دو، اور بار بار میت کے قریب جا کر اس کا چہرہ کھول کر اس کی طرف دیکھتے تھے۔ اس کام سے آپ علیہ السلام کا مقصد یہ تھا کہ اسماعیل کی وفات کا معاملہ سب لوگوں پر واضح ہو جائے اور ان لوگوں کا شبہ دور ہو جائے جو اسماعیل کی حیات اور باپ کے بعد اس کی خلافت کے قائل ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اس مضمون کی بہت سی احادیث ہیں، جیسا کہ شیخ صدوق نے روایت کی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے سعید بن عبداللہ عارج سے فرمایا، جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو میں نے کہا کہ اس کے چہرے پر سے کپڑا ہٹاؤ۔ جب اس کا چہرہ کھول دیا گیا تو میں نے اس کی پیشانی، ٹھوڈی اور گلے پر بوسہ دیا،
پھر کہا کہ اس کا منہ چھپا دو۔ دوبارہ میں نے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹوایا اور اس کی پیشانی، ٹھوڈی اور گلے کا بوسہ دیا۔ پھر میرے کہنے سے اسے ڈھانپ دیا گیا اور غسل دیا گیا۔ جب غسل دینے سے فارغ ہوئے تو میں اس کے قریب گیا۔ میں نے دیکھا کہ اسے کفن دیا جا چکا ہے۔ میں نے کہا اس کا چہرہ کفن سے باہر نکالو۔ پھر میں نے اس کی پیشانی، ٹھوڈی اور گلے کا بوسہ دیا اور اسے تعویذ کیا۔ پھر میں نے کہا اسے کفن میں چھپا دو۔ راوی کہتا ہے میں نے پوچھا کہ کس چیز سے اسے تعویذ کیا گیا؟ فرمایا قرآن سے۔ اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جناب اسماعیل کے کفن کے اطراف میں لکھا، اسماعیل گواہی دیتا ہے کہ کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے۔ اسی طرح ایک روایت میں نقل ہوا ہے آپ علیہ السلام نے اپنے ایک شیعہ کو بلایا اور اسے 30 دینار دیے اور کہا کہ اسماعیل کی نیابت میں حج انجام دو اور تمام مناسک حج کو انجام دو، اور جب تم یہ کام کر لو گے تو تمہارے لیے ثواب کے 9 جز ہوں گے اور اسماعیل کے لیے 1 جز۔ المختصر یہ کہ شیخ مفید فرماتے ہیں کہ جب اسماعیل کی وفات ہوئی تو جن لوگوں کا اعتقاد یہ تھا کہ باپ کی وفات کے بعد اسماعیل امام ہوں گے، وہ اس عقیدے سے منحرف ہو گئے، سوائے شاذ و نادر لوگوں کے جو دور دور رہتے تھے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خواص اور روایات نقل کرنے والوں میں سے نہیں تھے۔ وہ اس عقیدے پر باقی رہے اور اسماعیل کی حیات کے قائل ہوئے، اور جب امام علیہ السلام نے شہادت پائی تو کچھ لوگ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کے قائل ہوئے اور باقی 2 فرقوں میں بٹ گئے۔ ایک فرقہ یہ کہنے لگا کہ اسماعیل امام تھے اور ان کے بعد امامت ان کے بیٹے محمد بن اسماعیل کی طرف منتقل ہوئی ہے، اور امامت اسماعیل کے بعد آخری زمانے تک اسماعیل کی نسل میں ہے۔ دوسرا گروہ کہنے لگا کہ اسماعیل زندہ ہے، اور یہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کا گمان یہ ہے۔ نمبر 2، عبداللہ بن جعفر۔ عبداللہ بن جعفر اسماعیل کے بعد اپنے سب بھائیوں سے بڑا تھا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کے نزدیک اس کی کوئی خاص قدر و منزلت نہیں تھی، اور اعتقاد میں بھی اپنے والد بزرگوار کی مخالفت کے ساتھ متحم تھا، اور کہا گیا کہ حشویہ مذہب کے لوگوں سے میل جول رکھتا تھا اور مرجع مذہب کی طرف مائل تھا، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے بعد اس نے ادعائے امامت کیا، اور امامت پر اس کی دلیل عمر میں بڑا ہونا تھا۔ اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب کی ایک جماعت نے پہلے اس کا اتباع کیا، اور جب اس کا امتحان لیا تو اس سے دستبردار ہو گئے، اور اس کے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت کی طرف رجوع کیا۔ چونکہ بہت سے براہین و دلائل و اعضاء امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے دیکھ چکے تھے، البتہ کچھ تھوڑے سے لوگ اس اعتقاد پر باقی رہے اور امامت عبداللہ کو اختیار کیا، جنہیں فتحیہ کہتے ہیں، اور یہ لقب انہیں اس لیے ملا چونکہ وہ عبداللہ کی امامت کے قائل تھے، اور عبداللہ کا پاؤں ہاتھی کی طرح تھا، جنہیں عربی میں افتح الرجل کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ انہیں فتحیہ اس لیے کہتے ہیں چونکہ انہیں عبداللہ کو امامت کی طرف بلانے والے شخص کا نام عبداللہ بن فتح تھا۔ کتب راوندی نے مفضل بن عمر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت صادق علیہ السلام کی وفات ہوئی تو آپ کے بیٹے عبداللہ افتح نے امامت کا دعویٰ کیا۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے حکم دیا کہ گھر میں بہت سی لکڑیاں لا کر گھر کے وسط میں رکھی جائیں، اور کسی کو عبداللہ کے پاس بھیجا کہ اسے بلا لائے۔ جس وقت عبداللہ آپ کے گھر میں داخل ہوئے، اہل امامیہ کے نامور افراد وہاں موجود تھے۔ جب عبداللہ آ کر بیٹھ گیا تو امام علیہ السلام نے حکم دیا کہ ان لکڑیوں میں آگ لگا دی جائے۔ لکڑیاں جلنے لگیں اور لوگوں کو اس کا سبب معلوم نہیں تھا، یہاں تک کہ تمام لکڑیاں جلتے ہوئے انگاروں میں تبدیل ہو گئیں۔ پس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اٹھے اور لباس سمیت جا کر ان انگاروں کے درمیان بیٹھ گئے، اور لوگوں کی طرف رخ کر کے 1 ساعت تک باتیں کرتے رہے، اور پھر کھڑے ہو گئے اور اپنے کپڑے جھاڑ کر اپنی جگہ واپس آ گئے، اور اپنے بھائی عبداللہ سے فرمایا اگر تم اپنے والد کے بعد امام ہو تو جا کر اسی جگہ آگ میں بیٹھ جاؤ جہاں میں بیٹھا تھا۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ عبداللہ کا رنگ اڑ گیا اور کھڑا ہو گیا، جبکہ اس کی ابا زمین پر کھنچتی جا رہی تھی، اور وہ
حضرت علیہ السلام کے گھر سے باہر چلا گیا۔ عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کے بعد 70 دن زندہ رہ کر وفات پا گیا۔ روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے فرمایا، اے میرے عزیز بیٹے، ان قریب تمہارا بھائی میری جگہ پر بیٹھے گا اور میرے بعد امامت کا دعویٰ کرے گا۔ اس معاملے میں اس سے بالکل جھگڑا نہ کرنا، کیونکہ میرے اہل خانہ میں سے وہ پہلا شخص ہے جو مجھ سے ملحق ہوگا۔ نمبر 3، اسحاق بن جعفر۔ اسحاق بن جعفر اہل فضل و صاحب تقوی اور عبادت گزاروں میں سے تھے، اور لوگوں نے ان سے ائمہ اطہار علیہ السلام کی احادیث نقل کی ہیں۔ اور ابن قاسب جب کوئی حدیث ان سے نقل کرتا تو کہتا کہ مجھ سے حدیث بیان کی فقاردی با اعتماد اور پسندیدہ شخص اسحاق بن جعفر نے۔ اسحاق اپنے بھائی امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی امامت کے قائل تھے، اور انہوں نے اپنے والد سے اپنے بھائی موسیٰ بن جعفر کی امامت پر نص کی روایت بھی کی ہے، اور صاحب عمدۃ الطالب نے کہا ہے کہ وہ رسول خدا سے زیادہ شباہت رکھتے تھے، اور ان کی والدہ اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ ایک ہی تھیں۔ جناب اسحاق بہت بڑے محدث تھے۔ ایک گروہ نے ان کی امامت کا دعویٰ کیا ہے، اور انہی نسل سے محمد، حسنین اور حسن ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ بنی زہرہ کا نسب اسحاق بن جعفر پر منتہا ہوتا ہے، جو کہ حلب میں ایک باعظمت خاندان تھا، اور انہی میں سے ہیں ابو المکارم حمزہ بن علی بن زہرہ حلبی، عالم فاضل الجلیل صاحب و تصانیف، جنہوں نے علم کلام و امامت اور فقہ و نحو میں کئی کتابیں تالیف کی ہیں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ اسحاق بن جعفر کی زوجہ عالیہ مخترہ نفیسہ بنت حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب ہیں، جن کی شان جلالت میں یہ بات مشہور ہے کہ اس مخترہ کی قبر کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، اور امام شافعی نے ان سے حدیث لی ہے۔ سید مومن شبلنجی نے نور الابصار میں اور شیخ محمد سبان نے اسعاف الراغبین میں نقل کیا ہے کہ سیدہ نفیسہ 145 ہجری مکہ میں پیدا ہوئیں، اور مدینہ میں عبادت اور زہد کے ساتھ نشو و نما پائی، دن کو روزہ رکھتیں اور رات عبادت میں بسر کرتیں، اور صاحب مال و منال تھیں، اپاہچوں، بیماروں اور عام لوگوں پر احسان و انعام کرتی تھیں، اور 30 حج کیے کہ جن میں سے اکثر پا پیادہ تھے۔ نمبر 4، محمد بن جعفر۔ محمد بن جعفر کو اس کے حسن و جمال اور وجاہت و کمال کی وجہ سے دیباج کہتے تھے، اور وہ مرد سخی اور شجاع تھا، اور تلوار لے کر خروج کرنے میں زیدیہ کے ساتھ موافق تھا، اور مامون کے زمانے میں 199 ہجری مدینہ میں خروج کیا۔ اس نے لوگوں کو اپنی بیعت کے لیے دعوت دی۔ اہل مدینہ نے مومنین کا امیر مانتے ہوئے اس کی بیعت کی، اور یہ مرد قوی اور عابد تھا، اور ہمیشہ ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن نہیں، اور وہ جب گھر سے نکلتا تو واپس نہ لوٹتا مگر اپنا لباس کسی برہنہ کو پہنا آتا تھا، اور ہر روز ایک گوسفند مہمانوں کے لیے ذبح کرتا تھا۔ وہ مکہ کی طرف گیا اور طالبین کے ساتھ مل کر، جن میں حسین بن حسن افطس، محمد بن سلیمان بن داؤد بن حسن مصنع، محمد بن حسن معروف بالسلیق، علی بن حسین بن زید اور علی بن جعفر بن محمد تھے۔ ہارون بن مسیب سے جنگ عظیم کی، اور جب بہت سے آدمی ہارون کے لشکر سے قتل ہو گئے تو وہ لشکر جنگ سے دستبردار ہوا، اور ہارون بن مسیب نے حضرت علی بن موسیٰ رضا کو پیغام رساں کے طور پر محمد بن جعفر کے پاس بھیجا اور اسے صلح کی دعوت دی۔ محمد بن جعفر نے صلح سے انکار کیا اور جنگ کے لیے آمادہ ہو گیا، تو ہارون نے لشکر بھیجا، یہاں تک کہ اس نے محمد کا طالبین کے ساتھ اس پہاڑ میں کہ جس میں انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا محاصرہ کر لیا، اور 3 دن تک محاصرہ رہا، جس کی وجہ سے ان کا پانی و کھانا ختم ہو گیا۔ محمد کے ساتھی اس سے دستبردار ہو کر جدا ہو گئے، اور مجبوراً محمد ردا و نعلین پہن کر ہارون بن مسیب کے خیمے میں چلا گیا اور اس سے اپنے اصحاب کی امان چاہی۔ اس نے انہیں امان دے دی
ایک دوسری روایت میں ہارون کی جگہ عیسیٰ جلودی کا ذکر ہے۔ خلاصہ یہ کہ طالبین کو قید کر کے ایسے محملوں میں جن کے نیچے کوئی گدا نہیں تھا سوار کر کے خراسان بھیج دیا۔ جب خراسان میں داخل ہوئے تو مامون نے محمد بن جعفر کی عزت و توقیر کی اور انعام سے بھی نوازا، اور وہ مامون کے پاس ہی رہا یہاں تک کہ خراسان میں وفات پائی، اور مامون اس کی تشییع جنازہ کے لیے باہر آیا اور اس کا جنازہ اٹھا کر قبر تک لے گیا اور خود اس پر نماز جنازہ پڑھی اور لحد میں لٹایا۔ پس قبر سے باہر آیا تو توقف کیا یہاں تک کہ اسے دفن کر دیا گیا۔ بعض لوگوں نے کہا، اے امیر، آج آپ نے اپنے آپ کو تھکاوٹ میں ڈال دیا، بہتر ہے کہ آپ سوار ہو کر گھر تشریف لے جائیں۔ کہنے لگا، یہ میرا رشتہ دار ہے کہ اب 2 سال ہو گئے ہیں اس رشتہ داری کو منقطع ہوئے۔ پھر محمد کے قرض ادا کیے جو 30,000 دینار کے قریب تھے۔ تاریخ کم میں منقول ہے کہ محمد دیباج نے جرجان میں اس وقت وفات پائی جب 203 ہجری میں عراق کی طرف جا رہا تھا، اور مامون نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور جرجان میں اسے دفن کیا، اور عبداللہ بن حسن بن عبداللہ بن عباس بن علی بن ابی طالب اور باقی علیویین نے مامون کا اس وجہ سے شکریہ ادا کیا۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ مجھ تک یہ بات پہنچی ہے کہ ابو القاسم اسماعیل بن عباد نے 374 میں اس کی قبر پر عمارت بنوائی تھی۔ شیخ صدوق نے حضرت عبداللہ عظیم حسنہ سے انہوں نے اپنے جد امجد علی بن حسن بن زید بن حسن بن علی بن ابی طالب سے روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھ سے عبداللہ بن جعفر نے اپنے باپ سے، انہوں نے اپنے جد بزرگوار امام جعفر صادق سے حدیث بیان کی کہ امام باقر نے اپنی اولاد کو جمع کیا اور ان میں ان کا چچا زید بن علی بھی شریک تھا۔ اس وقت آپ نے ان کے سامنے ایک کتاب نکالی جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تھی اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لکھوائی ہوئی تھی، جس میں حدیث لوح آسمانی لکھی ہوئی تھی کہ جس میں اوصیاء پیغمبر کی تصریح موجود تھی۔ اس روایت کے آخر میں حضرت عبدالعظیم نے فرمایا، تعجب اور بہت تعجب ہے محمد بن جعفر کے خروج کرنے پر، باوجود اس کے کہ اس نے حدیث لو اپنے باپ سے سنی تھی اور خود اسے بیان بھی کیا ہے۔ 5. عباس بن جعفر۔ عباس بن جعفر ایک مرد جلیل اور فاضل و عقل مند شخص تھے۔ 6. علی بن جعفر۔ علی بن جعفر سید، جلیل القدر، عظیم الشان، شدید الورع، انتہائی پرہیزگار، عالم کبیر، معصومین علیہ السلام کی احادیث کو نقل کرنے والے اور صاحب فضل شخص تھے، اور امام محمد تقی علیہ السلام بلکہ صاحب عبدۃ الطالب کے قول کے مطابق امام علی نقی علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور حضرت علیہ السلام کے زمانے میں وفات پائی، اور ہمیشہ اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ساتھ وابستہ رہے اور آن جناب سے معلم دین اخذ کیے۔ انہی کی برکات میں سے ہے کتاب مسائل علی بن جعفر جو دسترس میں ہے، جسے علامہ مجلسی نے بہار کی 4 جلد میں نقل کیا ہے۔ خلاصہ یہ کہ آپ کی جلالت شان اس سے زیادہ ہے کہ یہاں بیان ہو سکے، اور تمام علماء رجال نے ان کی بہت تعریف کی ہے۔ شیخ کشی کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک طبیب چاہتا تھا کہ امام محمد تقی علیہ السلام کا فست کھولے۔ جب اس نے نشتر آپ پہ قریب کیا تاکہ رگ کاٹے تو علی بن جعفر علیہ السلام نزدیک آئے اور کہا کہ اے آقا، پہلے میری فست کھولیے، جب نشتر کی تیزی اور حدت مجھ پر اثر کرے گی تو آپ علیہ السلام کو تکلیف نہیں دے گا۔ جب حضرت علیہ السلام جانے کے لیے کھڑے ہوئے تو علی بن جعفر اٹھے اور حضرت علیہ السلام کے جوتے سیدھے کر کے آپ علیہ السلام کے سامنے رکھے۔ حالانکہ علی بن جعفر اس وقت سن رسیدہ بزرگ تھے اور امام محمد تقی علیہ السلام کی جوانی کی ابتدا تھی۔ شیخ کلینی نے محمد بن حسن بن عمار سے روایت کی ہے کہ میں 10 سال تک مدینہ میں علی بن جعفر کی خدمت میں رہا اور ان سے وہ احادیث اخذ کرتا تھا جو انہوں نے اپنے بھائی حضرت ابو الحسن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے سنی تھیں اور میں انہیں لکھتا تھا۔ ایک دفعہ میں ان کی خدمت میں تھا،
کہ امام محمد تقی علیہ السلام مسجد نبوی میں داخل ہوئے۔ جیسے ہی علی بن جعفر کی نگاہ حضرت علیہ السلام پر پڑی تو بے اختیار اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور جوتا پہنے اور رضا ڈالے بغیر حضرت علیہ السلام کی طرف دوڑے اور ان کے ہاتھوں کے بوسے لیے اور ان کی تعظیم و تکریم کی۔ امام جواد علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے چچا کے بیٹے، خدا آپ پر رحم کرے، آپ بیٹھ جائیں۔ علی بن جعفر نے جواب میں کہا، اے میرے سید و آقا، میں کس طرح بیٹھ جاؤں جبکہ آپ علیہ السلام ابھی کھڑے ہیں؟ بس جب علی بن جعفر حضرت علیہ السلام کی خدمت سے رخصت ہوئے اور اپنی مجلس میں آ کر بیٹھے تو ان کے ساتھیوں نے انہیں سرزنش کی اور کہنے لگے کہ آپ اس طرح ان سے سلوک کرتے ہیں جبکہ آپ ان کے باپ کے بھی چچا ہیں۔ یہ سن کر علی بن جعفر نے کہا، خاموش ہو جاؤ، اور اپنی ریش مبارک کو پکڑا اور کہا، جب خداوند عالم نے مجھے اس داڑھی کے باوجود امامت کا اہل نہیں بنایا اور اس نوجوان کو امامت کا اہل قرار دیا اور امامت کو وہاں پر رکھا جہاں پر رکھنا چاہیے تھا، تو کیا میں اس کے فضل کا انکار کر دوں؟ میں خدا سے پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے جو تم کرتے ہو، بلکہ میں تو اس کا غلام ہوں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ ان دو حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوار کس قدر اپنے زمانے کے امام کی معرفت رکھتے تھے، بس یہی ان کے فضل اور شرف کے لیے کافی ہے۔ ان بزرگوار کی قبر مشتبہ ہے کہ آیا قم میں ہے یا مقام عریض میں، جو مدینہ سے ایک فرسخ پر ہے، اور ان کی ملکیت اور ان کی اولاد کی جائے رہائش تھی، اور ہم نے حدیث الظاہرین میں جو کچھ اس مقام سے متعلق ہے اسے بیان کیا ہے، وہاں رجوع کیا جائے۔ علی عریضی صاحب روضۃ الشہداء نے لکھا ہے کہ علی عریضی، جن کی کنیت ابو الحسن تھی، یہ بزرگ عالم تھے۔ بچپن میں باپ سے جدا ہو گئے اور اپنے بھائی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے علم سیکھا، اور ان کی نسبت عریض کی طرف ہے اور وہ ایک دیہات ہے مدینہ سے 4 میل کے فاصلے پر، اور ان کی کئی اولادیں ہیں جنہیں عریضیون کہا جاتا ہے، اور ان کی نسل 4 بیٹوں سے ہے، محمد، احمد شعرانی، حسن اور جعفر۔ 8ویں فصل، حضرت صادق علیہ السلام کے چند بزرگ اصحاب کا تذکرہ۔ نمبر 1، ابان بن تغلب۔ ابان بن تغلب کوفہ کے رہنے والے اور آل بکر بن وائل سے ہیں اور سکہ و جلیل القدر شخصیت ہیں۔ مجالس المومنین میں سے ہیں کہ ابان قاری قرآن اور قرآن مجید کی تمام قرأتوں کو ان کے دلائل کے ساتھ جانتے تھے، اور ان کی ایک الگ قرأت بھی ہے جو قراء کے درمیان مشہور ہے، اور علم تفسیر، حدیث، فقہ، لغت اور نحو میں اپنے زمانے کے استاد تھے، اور کتاب ابن داؤد میں مذکور ہے کہ انہوں نے 3000 احادیث امام صادق علیہ السلام سے حفظ کی ہیں۔ ان کی بہت سی تصانیف ہیں، مثلا تفسیر غریب القرآن، کتاب فضائل، کتاب احوال صفین اور دیگر اس قسم کی اور کتابیں خلاصے میں مذکور ہے کہ ابان ہمارے اصحاب کے درمیان سقہ، جلیل القدر اور عظیم المرتبت ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی صحبت کا شرف حاصل کیا، اور ان حضرات کی خاص توجہ سے فیضیاب ہوئے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے ان سے فرمایا، مسجد نبوی میں بیٹھ جاؤ اور لوگوں کو فتویٰ دو۔ میں پسند کرتا ہوں کہ ہمارے شیعوں کے درمیان تم جیسے اشخاص کو دیکھا جائے۔ اور دوسری روایت میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابان سے فرمایا، اہل مدینہ کے ساتھ مناظرہ کرو، میں پسند کرتا ہوں کہ تم جیسا شخص ہمارے شیعوں میں دیکھا جائے۔ ابان نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وفات پائی۔ جب آپ کو ابان کی وفات کی خبر ملی تو آپ نے ان کے لیے دعائے رحمت کی اور قسم کھا کر فرمایا، اللہ کی قسم، ابان کی موت نے میرے دل کو تکلیف و درد میں مبتلا کر دیا ہے۔ ابان کی وفات 141 ہجری میں ہوئی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے انہیں ان کی وفات کی خبر دی تھی۔ شیخ نجاشی نے روایت کی ہے کہ جب ابان مدینے میں جاتا تو لوگ اس سے حدیث سنتے اور مسائل کا استفادہ کرنے کے لیے ہجوم کی صورت میں مسجد میں داخل ہوتے، اور سوائے مسجد کے اس ستون کی کہ جسے ابان کے لیے خالی چھوڑ دیتے تھے، دوسری کوئی جگہ خالی نہیں رہتی تھی۔ اور اس طرح عبد الرحمن بن حجاج سے روایت کی ہے کہ وہ کہتا ہے
ایک دن میں ابان کی مجلس میں تھا کہ ایک شخص دروازے سے آیا اور ان سے پوچھا کہ اے ابو سعید، مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کتنے افراد نے حضرت امیر المؤمنین کا ساتھ دیا؟ ابان کہنے لگا، گویا تو علی کی فضیلت اصحاب رسول کی بنیاد پر پرکھنا چاہتا ہے جنہوں نے امیر علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ وہ شخص کہنے لگا، ہاں، میرا مقصد تو یہی ہے۔ تو ابان نے کہا، خدا کی قسم، ہم صحابہ کو صاحب فضیلت ہی نہیں سمجھتے مگر انہیں جنہوں نے امیر المؤمنین کی اتباع کی۔ نمبر 2، اسحاق بن عمار سیرفی کوفی۔ اسحاق بن عمار سیرفی کوفی جو حضرت صادق علیہ السلام اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھا، علماء رجال نے اس کے حق میں کہا ہے کہ وہ ہمارے اصحاب کا شیخ اور سقا ہے، اور اس کے بھائی یونس، یوسف اور اسماعیل شیعوں کا ایک بزرگ خاندان ہے، اور اس کے بھتیجے علی، بشیر اور اسماعیل کے بیٹے صاحبان حدیث کی نامور شخصیات میں سے تھے۔ اور روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام جب اسحاق اور اسماعیل عمار کے دونوں بیٹوں کو دیکھتے تو فرماتے، خداوند عالم کبھی کچھ لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت کو جمع کر دیتا ہے۔ اور عمار بن ریان سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت صادق علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل کا میرے ساتھ نیکی و احسان کرنا بتایا تو فرمایا، میں اسے دوست رکھتا تھا اور اب مجھے اس سے زیادہ محبت ہو گئی ہے۔ مختصر یہ کہ علماء رجال شیخ طوسی کی کتاب الفہرست میں صراحت کی وجہ سے اسحاق کو فتحی المذہب سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے اس کی حدیث کو موثق شمار کرتے تھے، یہاں تک کہ نوبت شیخ بہائی تک پہنچی تو انہوں نے اسحاق بن عمار نام کے 2 افراد قرار دیے، جن میں سے ایک آدمی امامی سقہ جو رجال نجاشی میں سے ہے اور دوسرا فتحی سقہ جو رجال شیخ میں سے ہے، اور ان دونوں میں فرق ان کے جد کے نام سے قرار دیا ہے۔ اسحاق بن عمار بن حیان کو امامی کہتے ہیں اور اسحاق بن عمار بن موسیٰ کو فتحی کہتے ہیں، لہذا سند میں اس فرق کی طرف رجوع کیا جائے تاکہ معلوم ہو کہ ان میں سے کون ہے، اور پھر علماء کا عمل اسی پر رہا۔ علامہ طباطبائی بحر العلوم کے زمانے تک ان بزرگوار نے ایسے قران تلاش کر لیے جن سے اسحاق بن عمار ایک ہی شخص ثابت ہوتا ہے، اور وہ بھی ثقہ اور امامی مذہب ہے، اور ہمارے شیخ علامہ نور اللہ المرقدہ نے بھی اس قول کو اختیار کیا ہے، واللہ العالم۔ 3، برید بن معاویہ اجلی۔ برید بن معاویہ اجلی جن کی کنیت ابو القاسم ہے، ائمہ علیہ السلام کے اصحاب میں مشہور فقہ میں سے سکہ و جلیل القدر شخصیت تھے، امام محمد باقر علیہ السلام اور امام صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے نزدیک خاص مقام و مرتبہ رکھتے تھے۔ برید بن معاویہ اصحاب اجمع میں سے ایک ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، زمین کے اوطان، ستون اور دین کے علماء 4 افراد ہیں، محمد بن مسلم، برید بن معاویہ، لیث بن البختری مرادی اور زرارہ بن عین۔ ایک اور حدیث میں ان افراد کے حق میں فرمایا، یہ افراد عدل قائم کرنے والے، بہت زیادہ سچ کہنے والے ہیں، یہی سبقت کرنے والے السابقون ہیں، اور یہی اللہ کے مقربین میں سے ہیں۔ اور نیز فرمایا، مخبتین، چھپ کر دین کی خدمت کرنے والوں کو بہشت کی بشارت دو، اور ان 4 افراد کے نام لیے۔ پھر فرمایا، یہ 4 آدمی نجبا، با فضل اور با شرافت ہیں، اللہ کے حلال و حرام پر اللہ کے امین ہیں، اگر یہ نہ ہوتے تو آثار نبوت منقطع ہو جاتے اور شریعت نابود ہو جاتی۔ ان کی وفات 150 ہجری میں ہوئی، اللہ ان پر رحم فرمائے، اور ان کا بیٹا قاسم بن برید بھی ثقہ اور حضرت صادق علیہ السلام کے راویوں میں سے ہے۔ نمبر 4، ابو حمزہ صومالی۔ ابو حمزہ صومالی کا اسم گرامی ثابت بن دینار ہے، ثقہ و جلیل القدر، رہاد و مشائخ اہل کوفہ میں سے ہیں۔ فضل بن شاذان سے روایت ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے ایک ثقہ سے سنا، وہ کہتا ہے کہ میں نے امام رضا علیہ السلام کو فرماتے ہوئے سنا۔ ابو حمزہ صومالی اپنے زمانے میں اسی طرح تھے جیسے سلمان محمدی اپنے زمانے میں، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ ابو حمزہ نے ہم میں سے 4 افراد کی خدمت کی ہے،
علی بن حسین، محمد بن علی، جعفر بن محمد اور کچھ زمانہ موسیٰ بن جعفر کی، اور یونس بھی اپنے زمانے کے سلمان تھے۔ اور روایت ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابو حمزہ کو بلایا۔ جب حاضر ہوئے تو ان سے فرمایا، جب تجھے دیکھتا ہوں تو آرام و سکون محسوس کرتا ہوں۔ ان کی وفات 150 ہجری میں واقع ہوئی۔ ان کی بیماری کے دنوں میں ابو بصیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں آئے تو حضرت علیہ السلام نے ابو حمزہ کے حالات پوچھے۔ ابو بصیر نے کہا وہ بیمار ہیں۔ فرمایا جب واپس جاؤ تو میری طرف سے اسے سلام پہنچانا اور یہ بھی کہنا کہ فلاں ماہ فلاں دن تمہاری وفات ہوگی۔ میں نے عرض کی قربان جاؤں، خدا جانتا ہے کہ ہم ابو حمزہ سے انس رکھتے ہیں اور وہ آپ کے شیعوں میں سے ہیں۔ فرمایا سچ کہتے ہو، لیکن جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کی کہ آپ کے شیعہ آپ کے ساتھ ہوں گے؟ فرمایا اگر وہ اللہ کا خوف رکھیں اور اس کے نبی کا پاس کریں اور گناہوں سے بچیں، پس جب اس پر عمل کریں تو ہمارے ساتھ ہمارے مرتبے پر ہوں گے۔ سید عبد الکریم بن طاؤس نے فرات الغرا میں روایت کی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کوفہ تشریف لائے تو مسجد کوفہ میں تشریف لے گئے اور مسجد میں ابو حمزہ موجود تھے جو کہ زہاد و مشائخ کوفہ میں سے تھے۔ بس حضرت نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ ابو حمزہ نے کہا کہ میں نے اس سے زیادہ عمدہ لہجہ نہیں سنا تھا۔ میں قریب گیا تاکہ سنوں کہ آپ علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں۔ میں نے سنا کہ کہہ رہے ہیں اے معبود، اگرچہ میں نے تیری معصیت کی لیکن میں اس چیز میں تیری اطاعت بھی کی جو تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اور پھر تیری وحدانیت کا اقرار ہے۔ یہ مشہور دعا ہے۔ پھر آپ اٹھ کر چلے گئے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں کہ میں مناخ کوفہ تک ان کے پیچھے گیا۔ وہ ایسی جگہ تھی جہاں لوگ اونٹ بٹھاتے تھے۔ وہ ایک سیاہ غلام تھا جس کے پاس ایک اونٹ اور اونٹنی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا اے شخص یہ ہستی کون ہے؟ اس نے کہا کیا ان کی شکل و صورت اور محاسن مبارک تجھ پر مخفی ہیں؟ یہ علی بن الحسین ہے۔ ابو حمزہ کہتے ہیں میں نے خود کو ان کے قدموں پر گرا دیا اور ان کے بوسے لیے تو آپ علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے میرا ہاتھ بلند کیا اور فرمایا ایسا نہ کرو کیونکہ سجدہ خدا کے علاوہ کسی کے لیے نہیں جچتا۔ میں نے عرض کی اے فرزند رسول، آپ کا آنا کیسے ہوا؟ فرمایا اس چیز کے لیے جو تو نے دیکھی ہے، یعنی مسجد کوفہ میں نماز پڑھنے کے لیے۔ اگر لوگوں کو اس کی فضیلت معلوم ہو جائے تو وہ اس کی طرف آئیں، اگرچہ انہیں بچوں کی طرح گھٹنوں کے بل چل کر آنا پڑے۔ پھر فرمایا کیا میرے ساتھ چل کر میرے جد بزرگوار علی بن ابی طالب علیہ السلام کی زیارت کرنا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں۔ بس آپ علیہ السلام سوار ہوئے اور میں آپ کے ناکے کے سائے میں چل رہا تھا اور آپ علیہ السلام مجھ سے باتیں کرتے جاتے تھے، یہاں تک کہ ہم غرین تک پہنچے اور وہ سفید جگہ تھی کہ جس کی روشنی چمکتی تھی۔ بس آپ علیہ السلام اپنے ناکے سے اترے، اپنے دونوں طرف کے رخساروں کو اس زمین پر رکھا اور فرمایا اے ابو حمزہ یہ میرے جد علی بن ابی طالب علیہ السلام کی قبر ہے۔ پھر حضرت علیہ السلام نے وہ زیارت پڑھی جس کی ابتدا یہ ہے السلام علی الاسم اللہ الرضی ونور وجہ المضیع۔ پھر اس قبر مطہر سے رخصت ہوئے اور آپ علیہ السلام مدینے کی طرف چلے گئے اور میں کوفے کی طرف لوٹ آیا۔ نمبر 5 حمران بن عین شیبانی۔ حمران بن عین شیبانی زرارہ کے بھائی جو کہ امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے خاص اصحاب میں شمار ہوتے تھے، جن کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا تو دنیا و آخرت میں ہمارے شیعوں میں سے ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان کی موت کے بعد فرمایا خدا کی قسم وہ حالت ایمان میں مرا ہے۔ روایت ہوئی ہے کہ جس وقت زرارہ جوانی کے عالم میں تھے، جبکہ ابھی ان کی داڑھی بھی نہیں آئی تھی، حجاز کی طرف گئے اور میدان منا میں حضرت امام باقر علیہ السلام کا خیمہ دیکھا۔ جب خیمے میں داخل ہوئے تو دیکھا اس خیمے کے اطراف میں کچھ لوگ بیٹھے ہیں اور صدر مجلس خالی چھوڑ رکھی ہے اور ایک شخص اس کے ایک کونے میں بیٹھا حجامت کروا رہا ہے۔ میں نے دل میں کہا یہی حضرت باقر علیہ السلام ہوں گے۔ میں ان کی طرف گیا اور سلام کیا۔ انہوں نے سلام کا جواب دیا۔
میں ان کے سامنے بیٹھ گیا اور حجام بھی ان کے سر کے پیچھے تھا۔ فرمایا عین کی اولاد میں سے ہو؟ میں نے عرض کی جی ہاں، میں زرارہ عین کا بیٹا ہوں۔ فرمایا تجھے شباہت کی وجہ سے میں نے پہچانا ہے۔ پھر فرمایا حمران حج کے لیے آیا ہے؟ میں نے عرض کی نہیں، البتہ آپ علیہ السلام کو سلام بھیجا ہے۔ فرمایا وہ حقیقی مومنین میں سے ہے جو کبھی اپنے ایمان سے نہیں پلٹے گا۔ جب اس سے ملاقات کرو تو میرا سلام اسے پہنچانا اور اس سے کہنا کہ کیوں تو نے حکم بن عتبہ سے میری طرف یہ حدیث بیان کی ہے کہ ملائکہ اوسیاں سے باتیں کرتے ہیں، حکم اور اس جیسے لوگوں کو ایسی احادیث نہ بتاؤ۔ دوسری روایت میں ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بکیر بن عین سے حمران کے حالات پوچھے۔ بکیر نے عرض کی کہ حمران اس سال حج کے لیے نہیں آیا، اگرچہ اسے بہت شوق تھا کہ آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو، لیکن اس نے آپ علیہ السلام کی خدمت میں سلام کہا ہے۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا تجھ پر اور اس پر سلام ہو۔ پھر فرمایا حمران مومن ہے اور اہل جنت میں سے ہے جو کبھی شک میں مبتلا نہیں ہوا، اللہ کی قسم کبھی نہیں، لیکن اس کو یہ بات نہ بتانا۔ خلاصہ یہ کہ حمران کی مدح میں بہت سی روایات ہیں، اور حسن بن علی بن یقطین نے اپنے مشائخ سے روایت کی ہے کہ حمران، زرارہ، عبد الملک، بکیر، عبد الرحمن عین کے یہ تمام بیٹے صحیح عقیدے پر باقی رہے، اور ان میں سے 4 افراد نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں وفات پائی، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے تھے، اور زرارہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے تک زندہ رہے اور ان سے ملاقات بھی کی، اور کہا گیا ہے کہ حمران کا شمار تابعین میں ہوتا ہے، اسی وجہ سے کہ وہ ابو الفضل عامر بن واصلہ سے روایت کرتا ہے، اور وہ اصحاب رسول میں سے آخری شخص ہے کہ جس نے اصحاب رسول میں سب سے آخر میں وفات پائی۔ روایت ہے کہ حمران جب اصحاب کے ساتھ بیٹھا تھا تو مسلسل آل محمد سے روایت بیان کرتا، بس وہ آل محمد علیہ السلام کے علاوہ کسی اور سے کوئی چیز بیان کرتے تو ان کو اہل بیت علیہ السلام کی احادیث کی طرف پلٹاتا، اور 3 مرتبہ ایسا کرتا۔ اگر وہ لوگ اس حال پر باقی رہتے تو وہاں سے اٹھ کھڑا ہوتا اور چلا جاتا۔ زرارہ بن عین شیبانی، زرارہ بن عین شیبانی جس کی جلالت شان اور عظیم منزلت اس سے زیادہ ہے کہ بیان ہو سکے، ان میں علم، فضل، دیانت اور وفاقت جیسی تمام صفات جمع تھیں۔ صادقین کے خاص اصحاب میں سے تھے، اور یہ وہی ہیں کہ یونس بن عمار نے جن کے باب عرص میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حدیث نقل کی ہے کہ جو اس نے حضرت باقر علیہ السلام سے نقل کی تھی، تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو کچھ زرارہ نے امام باقر علیہ السلام سے روایت کی ہے جائز نہیں کہ ہم اسے رد کریں۔ اور روایت ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے فیض بن مختار سے فرمایا جب ہماری حدیث حاصل کرنا چاہو تو اسے بیٹھے ہوئے شخص سے اخذ کرو، اور آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب میں سے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا۔ فیض کہتا ہے جب میں نے اس شخص کے بارے میں پوچھا تو کہا یہ زرارہ ہے، اور حضرت علیہ السلام ہی سے مروی ہے کہ زرارہ کے متعلق فرمایا اگر زرارہ نہ ہوتے تو مجھے گمان تھا کہ میرے والد امام باقر علیہ السلام کی احادیث ضائع ہو جاتی۔ نیز روایت ہے کہ ایک دفعہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے زرارہ سے فرمایا اے زرارہ تمہارا نام اہل بہشت میں الف کے بغیر ہے؟ کہنے لگا جی ہاں، آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، میرا نام عبد الربا ہے، لیکن زرارہ کے ساتھ ملقب ہوا ہوں، اور زرارہ سے نقل ہوا ہے۔ دینی مسائل میں ایک حرف جو جعفر بن محمد سے سنتا ہوں تو میرے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور ابن ابی امیر سے جو کہ فضلہ شیعہ میں سے ہے منقول ہے کہ ایک دفعہ اس نے جمید بن دراج سے جو کہ اعظم فقہاء و محدثین شیعہ میں سے ہے کہ آپ کا درس کتنا اچھا ہے اور آپ کی مجلس کتنی زیبا ہے، یہ سن کر جبین بن دراج نے کہا کہ ہاں، لیکن خدا کی قسم ہم زرارہ کے درس میں ایسے بیٹھتے تھے کہ جیسے طفل مکتب معلم کے پاس بیٹھا ہو۔ ابو غالب زراری نے جب اپنے پوتے محمد بن عبداللہ کے لیے ایک خط لکھا تو فرمایا کہ روایت ہوئی ہے کہ زرارہ وسیم و جسیم شخص اور نہایت گورا تھا، اور جب نماز جمعہ کے لیے جاتا تو اس کے سر پر ٹوپی
اور پیشانی پر سجدے کا نشان ہوتا، ہاتھ میں عصا رکھتا اور لوگ اس کی حشمت و عظمت کا لحاظ رکھتے تھے۔ لوگ صف بستہ ہو کر اس کے حسن، ہیبت اور جمال دیکھتے، اور جد المخاصمت علم و کلام میں مکمل امتیاز رکھتا تھا، اور کسی شخص میں یہ قدرت نہیں تھی کہ اس سے مناظرے میں مغلوب کرے، مگر یہ کہ کثرت عبادت نے اسے مناظرہ کرنے سے روک دیا تھا، اور متکلمین شیعہ اس کی شاگردگی کی لڑی میں سے تھے۔ 70 یا 90 سال زندہ رہا، اور آل عین کے بہت فضائل ہیں، اور جو کچھ ان کے حق میں روایت ہوا ہے وہ اس سے زیادہ ہے کہ تمہارے لیے لکھوں۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ زرارہ کی وفات امام جعفر صادق علیہ السلام کی وفات کے 2 مہینے یا اس سے کم عرصے کے بعد ہوئی، اور زرارہ حضرت علیہ السلام کی وفات کے وقت بیمار تھے اور اسی بیماری میں رحلت کی۔ معلوم رہے کہ عین کا گھرانہ بڑا بزرگوار خاندان ہے، اور ان میں سے اکثر افراد اہل حدیث و فقہ و کلام تھے۔ ان سے اصول و تصانیف اور روایات بہت نقل ہوئی ہیں، اور زرارہ کی کئی ایک اولادیں تھیں کہ جن میں سے رومی اور عبداللہ بھی ہیں، جو دونوں ثقہ راویوں میں سے ہیں، اور حسن و حسین ہیں کہ جن کے حق میں حضرت صادق علیہ السلام نے دعا کی اور فرمایا خدا ان دونوں کا احاطہ کرے اور ان دونوں کا نگہبان و محافظ ہو، اور اللہ ان دونوں کی حفاظت کرے ان کے باپ کی اچھائی کی وجہ سے کہ جس طرح ان کے باپ نے ان 2 بچوں کی حفاظت کی ہے۔ اور زرارہ کے بھائی حمران، بقیر، عبد الرحمن اور عبد الملک سب جلیل الشان تھے۔ حمران کے حالات تو گزر چکے ہیں، اور بقیر وہی ہے جسے امام صادق علیہ السلام نے ان الفاظ میں یاد کیا، خدا بقیر پر رحم کرے۔ نیز روایت ہے کہ بقیر کی وفات کے بعد حضرت نے فرمایا خدا کی قسم، خداوند عالم نے اسے اس منزل میں اتارا ہے جو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے درمیان ہے، اور اس کی اولاد در اولاد اہل حدیث ہیں، اور آن جناب کے لیے شہر دامغان کے باہر بقاع اور مزار مشہور ہے۔ اور عبد الرحمن بن عین وہی ہے کہ مشائخ نے اس کی استقامت کی گواہی دی ہے، اور عبد الملک بن عین وہی ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام نے اس کے لیے دعائے رحمت کی اور مدینہ میں اپنے اصحاب کے ساتھ جا کر اس کی قبر کی زیارت کی ہے۔ اور عبد الملک علم نجوم جانتا تھا، اور اس کا بیٹا زریس بن عبد الملک ثقہ راویوں میں سے ہے۔ صفوان بن مہران جمال اسدی کوفی جس کی کنیت ابو محمد ہے، وہ بہت ثقہ اور جلیل القدر ہے۔ حضرت صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اس نے اپنا ایمان و اعتقاد ائمہ علیہ السلام کے بارے میں آپ کے سامنے پیش کیا، اور حضرت علیہ السلام نے اس کا اعتقاد سننے کے بعد اس کے حق میں یہ دعا فرمائی رحمک اللہ، اللہ تجھ پر رحم فرمائے۔ اور یہ وہی ہے کہ جس نے اپنے اونٹ ہارون رشید کو سفر حج کے لیے کرائے پر دیے تھے۔ جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو حضرت علیہ السلام نے فرمایا تیری ہر چیز اچھی ہے سوائے تیری ایک چیز کے، اور وہ کرائے پر اس شخص کو اونٹ دینا ہے، یعنی ہارون کو۔ عرض کی میں نے سفر معصیت و لہو و لعب کے لیے کرائے پر نہیں دیے، بلکہ مکہ کے راستے کے لیے کرائے پر دیے ہیں، اور میں خود بھی ساتھ نہیں تھا، بلکہ میرا غلام معاویہ ان کے ساتھ تھا، وہی ان کو لے کر گیا تھا۔ فرمایا کیا تیرا کرایہ ان کے ذمہ نہیں تھا؟ عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا کیا تو ان کی زندگی اس وقت تک نہیں چاہتا جب تک تیرا کرایہ ادا نہ کریں؟ کہنے لگا جی ہاں۔ بس فرمایا جو ان کی زندگی چاہے وہ ان میں سے ہے جو ان میں سے ہو، اور وہ ان کے ساتھ جہنم کی آگ میں داخل ہوگا۔ صفوان گیا اور اپنے سب اونٹ بیچ دیے۔ ہارون کو جب یہ بات معلوم ہوئی تو اس سے کہنے لگا اگر تیرا حسن صحبت نہ ہوتا تو میں تجھے قتل کر دیتا۔ اور یہ وہی صفوان ہے جنہوں نے زیارت اربعین امام حسین علیہ السلام حضرت جعفر صادق علیہ السلام سے روایت کی ہے، اور زیارت وارثہ اور دعائے القمہ معروفہ جو زیارت عاشورہ کے بعد پڑھتے ہیں وہ بھی انہوں نے ہی حضرت علیہ السلام سے نقل کی ہیں۔ اور یہ صفوان کئی دفعہ حضرت صادق علیہ السلام کو مدینہ سے کوفہ لے کر آیا ہے، اور آن جناب کے ساتھ زیارت امیر المومنین سے مشرف ہوا ہے۔
اور حضرت علیہ السلام کی قبر سے اچھی طرح سے مطلع تھا اور کامل الزیارات میں ہے کہ 20 سال برابر اس تربت مطہر کی زیارت کے لیے جاتا رہا اور حضرت علیہ السلام کے قریب اپنی نماز ادا کرتا۔ صفوان بن مہران ثقہ جلیل، فقیہ، نبیل، شیخ طائفہ امامیہ ابو صفوانی کے جد امجد ہے، جنہوں نے سیف الدولہ ہمدانی کے سامنے قاضی موصل کے ساتھ امامت کے بارے میں مباہلہ کیا تھا۔ جب قاضی اس مجلس سے اٹھا تو اسے بخار ہو گیا اور مباہلے میں جو ہاتھ اس نے بلند کیا تھا وہ سیاہ ہو گیا اور اس پر ورم آ گیا اور دوسرے دن مر گیا۔ عبداللہ بن ابو یعفور ثقہ اور بہت جلیل القدر اصحاب ائمہ اور صادقین علیہ السلام کے حواریوں میں شمار ہوتے ہیں اور حضرت صادق علیہ السلام کے پسندیدہ افراد میں سے تھے، اور حضرت علیہ السلام ان سے راضی تھے کیونکہ حضرت علیہ السلام کے مقام و اطاعت اور امتثال امر اور حضرت علیہ السلام کے قول کو قبول کرنے میں بہت ثابت قدم تھے۔ جیسا کہ روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت علیہ السلام سے عرض کی، خدا کی قسم اگر آپ ایک انار کے 2 ٹکڑے کر دیں اور فرمائیں کہ آدھا حلال ہے اور آدھا حرام تو میں گواہی دوں گا جسے آپ نے حلال کہا ہے وہ حلال اور جسے آپ علیہ السلام نے حرام کہا ہے وہ حرام ہے۔ یہ سن کر حضرت علیہ السلام نے 2 دفعہ فرمایا، خدا تجھ پر رحمت نازل کرے۔ اور روایت ہے کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، میں نے کوئی ایسا شخص نہیں پایا جو میری وصیت قبول کرے اور میرے امر اور حکم کی اطاعت کرے مگر عبداللہ بن ابی یعفور۔ اور یہ وہی شخص ہیں جس نے اپنا دین حضرت صادق علیہ السلام کے سامنے پیش کیا، اور یہ وہی ہے کہ جس کو آپ علیہ السلام نے سلام بھیجا اور اسے سچ بولنے اور امانت ادا کرنے کی وصیت کی ہے۔ بہرحال حضرت صادق علیہ السلام کے زمانے میں طاعون کے سال وفات پائی، اور اس کی وفات کے بعد حضرت صادق علیہ السلام نے مفضل بن عمر کو خط لکھا کہ جو سارا کا سارا تعریف اور عبداللہ بن ابی یعفور کے پسندیدہ ہونے سے متعلق تھا، ایسے کلمات کے ساتھ جو اس کے اتنے جلیل الشان ہونے پر دلالت کرتے ہیں کہ جس سے عقل حیران ہے۔ ان کلمات میں سے کچھ ہی ہیں۔ ابن ابی یعفور کی روح قبض ہو چکی، اللہ کی رحمت اس کے شامل حال ہو، جو کہ قابل تعریف اثر ہے، اس کی کوشش شکریہ کی مستحق ہے، اسے بخش دیا گیا اور اس پر رحم کیا گیا۔ وہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے امام کی رضا کے ساتھ اس دنیا سے گیا ہے۔ مجھے اپنے رسول کی اولاد ہونے کی قسم، ہمارے زمانے میں اس سے زیادہ خدا، اس کے رسول اور امام علیہ السلام کی اطاعت کرنے والا کوئی نہیں تھا۔ بس وہ اسی طرح رہا یہاں تک کہ خداوند عالم نے اپنی رحمت سے اس کی روح اپنی طرف قبض کر لی اور اپنی جنت کی طرف اسے لے لیا۔ خاتمہ۔ مؤلف فرماتے ہیں کہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اصحاب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حالات کے ذیل میں یہ روایت نقل کروں اور اس باب کو اس روایت پر ختم کروں۔ منقول ہے کہ حضرت صادق علیہ السلام کا ایک غلام تھا۔ جب حضرت علیہ السلام سوار ہو کر مسجد کی طرف جاتے تو وہ غلام آپ کے ہمراہ ہوتا، اور جب آپ خچر سے پیادہ ہو کر مسجد میں داخل ہوتے تو وہ غلام اس خچر کی نگہبانی کرتا یہاں تک کہ حضرت علیہ السلام واپس لوٹتے۔ اتفاقاً ایک دن وہ غلام مسجد کے دروازے پر بیٹھا تھا اور خچر کی نگہبانی کر رہا تھا کہ اہل خراسان کے چند مسافر افراد میں سے ایک نے اس کی طرف رخ کر کے کہا، اے غلام، کیا تو چاہتا ہے کہ اپنے آقا حضرت صادق علیہ السلام سے خواہش کرے کہ وہ مجھے تیری جگہ پر قرار دیں اور میں ان کا غلام ہو کر تیری جگہ پر رہوں، اور میں اپنا مال تجھے دے دوں، اور میرے پاس ہر قسم کا بہت سا مال ہے، تو جا اور وہ مال اپنے لیے وصول کر لے اور میں تیری جگہ پر یہاں رہ جاؤں۔ غلام نے کہا، میں اپنے آقا سے خواہش کرتا ہوں۔ بس وہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، جس طویل عرصے تک میں نے آپ علیہ السلام کی خدمت کی ہے وہ آپ علیہ السلام جانتے ہیں، تو اگر خدا کوئی خیر مجھ تک پہنچائے تو کیا آپ اسے منع کریں گے؟ فرمایا، وہ چیزیں تجھے اپنی طرف سے دوں گا اور اپنے غیر سے منع کروں گا۔ بس غلام نے اس مرد خراسانی کا واقعہ حضرت علیہ السلام سے بیان کیا۔ حضرت علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو ہماری خدمت سے بے رغبت ہو گیا اور وہ شخص ہماری خدمت کی طرف راغب ہے تو ہم اسے قبول کرتے ہیں اور تجھے اس کی جگہ بھیج دیتے ہیں۔ جب غلام نے پشت پھیری تو حضرت علیہ السلام نے اسے بلایا اور فرمایا
کہ تیری طویل خدمت کی وجہ سے جو تو نے ہماری کی ہے تجھے ایک نصیحت کرتا ہوں، پھر تو اپنے کام میں مختار ہے، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نور خدا کے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، اور امیر المؤمنین وابستہ ہوں گے رسول خدا کے ساتھ، اور ائمہ علیہ السلام وابستہ ہوں گے امیر المؤمنین علیہ السلام سے، اور ہمارے شیعہ ہمارے ساتھ چمٹے ہوئے ہوں گے، بس وہ داخل ہوں گے اس جگہ کہ جس میں ہم داخل ہوں گے۔ غلام نے جب یہ سنا تو عرض کی، میں آپ کی خدمت میں رہوں گا اور میں آخرت کو دنیا پر ترجیح دیتا ہوں، اور یہ کہہ کر اس مرد کے پاس گیا۔ اس مرد خراسانی نے کہا، اے غلام، تو حضرت صادق علیہ السلام کی خدمت میں اس کیفیت میں نہیں آیا کہ جس کیفیت میں آپ علیہ السلام کی خدمت میں گیا تھا۔ غلام نے حضرت علیہ السلام کا کلام اس کے سامنے نقل کیا اور اسے حضرت علیہ السلام کی خدمت میں لے گیا۔ آپ علیہ السلام نے اس کی ولا اور محبت کو قبول فرمایا اور حکم دیا کہ غلام کو 1000 اشرفیاں دی جائیں۔ یہ فقیر عباس قمی حضرت علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ اے میرے آقا و مولا، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے خود کو آپ کے دروازے پر دیکھا ہے، اور اپنی گوشت و پوشت کی پرورش آپ علیہ السلام کی نعمت قدا سے کی ہے۔ رجا و افق اور امید صادق ہے کہ آپ علیہ السلام اس آخری عمر میں میری نگہداری فرمائیں گے اور اپنے اس دروازے سے مجھے دور نہیں فرمائیں گے، اور میں زبان و ذلت و افتقار کے ساتھ ہمیشہ عرض گزار رہوں گا۔